ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ آج کے ہمارے ناول کا نام ہے وقت گزر نہ جائے، اور ہوپ فلی کہ آپ لوگوں کو پسند آئے گا۔ تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس ناول کو بغیر کسی دیر کے۔ میرے ساتھ تو ہمیشہ ہی حالات نے ستم ڈھائے، تقدیر نے مذاق روا رکھا اور مجھے عجیب و غریب ہستی بنا دیا، انوکھی نرالی۔ اب تو مجھے کچھ بھی انوکھا نرالا نہیں لگتا۔ کتنا کچھ دیکھ اور جھیل چکی ہوں، شاید اسی لیے انوکھی ہوں۔ دوسرے بچوں سے مقابلہ کرتی ہوں تو اور بھی حیران ہوتی ہوں۔ پہلا انوکھا واقعہ تو میری پیدائش کا ہے، جب میرے والدین مایوس ہو گئے تب میں آدھم کی، اور وہ بھی اس طرح کہ ماں بیچاری تو اس واقعے کو حادثہ سمجھ کر موت کو گلے لگا کر دوسرے جہاں سدھاری، آپریشن تھیٹر کے ٹھنڈے ٹھار ٹیبل پر ہی ختم۔ دادی میں جب تک دم رہا مجھے سنبھالا، پھر خاص میرے لیے ایک عدد ماں کا بندوبست کیا گیا۔ دادی کی نگرانی میں مہیا کردہ ماں کی گود میں پرورش پانے لگی۔ ماں نے خوب ممتا نچھاور کی۔ دادی کے بعد ان میں اس ممتا کے نمایاں روپ دکھائی دیے۔ مارے محبت کے اسکول سے اٹھا لیا گیا، کیونکہ میری ماں بہت اعلیٰ تعلیم یافتہ تھی، FA۔ انہوں نے مجھے خود پڑھانے کا بیڑا اٹھایا، پھر میں ابا کی موجودگی میں ہی پڑھائی جاتی۔ ابا کے گھر میں ٹکنے کے اوقات بھی بس کبھی شام کبھی رات۔ بہرحال ابا کی موجودگی میرے لیے عیش کا سبب ہوتی۔ ماں کی ممتا پرجوش، ابا کی عنایتوں کا ہجوم، سب کچھ دیر، پھر یا تو ابا کہیں چلے جاتے یا رات ہو جاتی۔ پل ہی کی گئی کسی طور ذرا بڑی ہوئی تو اسکول جانے والے بچوں کو حسرت سے دیکھا کرتی۔ میرا اسکول جانے کا ذکر ماں کو پسند نہ تھا۔ یہ اس کے بعد مجھے احساس ہوا جب میں نے ابا سے منت کی اور اماں نے ابا کو ہدایات دی۔ ابا کے جانے کے بعد مجھے ماں کی بے انداز چاہت اور محبت کے نمونے ملے۔ چونکہ وہ میری ایک لمحے کی جدائی بھی برداشت نہیں کرتی تھی، اس لیے محبت کے اظہار کے ان کے پاس بہت سے نمونے موجود تھے۔ کبھی چھری، کبھی جلتا ہوا چمچا، کبھی 2 ہتھڑ یا سر پکڑ کر دیوار سے ٹکرانا، زخم لگاتے ہوئے یہ دھیان رکھنا کہ نظر نہ آئے۔ کمال کی محبت تھی۔ اسکول جانے کی ضد خاصی مہنگی پڑی۔ میرے ہاتھ کرسی کے پیر تلے دبا کر وہ کرسی پر چڑھ کر بیٹھ جاتی، پھر یہ حکم کی آواز نہ نکلے۔ عرصہ ہوا، اب یاد نہیں کتنا تڑپی پھڑکی اور چیخیں روکنے میں پورا چہرہ نیلا ہو گیا۔ معافی، توبہ، اور کیا معلوم کس مہربان کی دستک نے اس عذاب سے چھٹکارا دلایا۔ جب بھی کوئی آتا مجھے مسکرانے کی تاکید تھی۔ لوگ کہتے بچی بہت خوش رہتی ہے، کیوں نہ ہو ایسی ماں جس کی ہو، کیا دکھ۔ ماں کی محبتوں کے چرچے دور دور پھیلے۔ ان کے پرانے کپڑے چھوٹے کر کے مجھے پہنائے جاتے، خواہ کتنی گرمی یا سردی ہوتی، میں ریشمی کپڑوں میں ملبوس، جلتی رہتی یا ٹھنڈی ہوتی۔ لوگوں پر اس کا بھی بہت اثر ہوتا کہ میں ہمیشہ ریشمی کپڑے ہی پہنتی ہوں۔ اس کا اعزاز ماں کو ملتا۔ مجھے اتنا فائدہ ضرور ہوا کہ سختی جھیلنے کی بے پناہ قوت حاصل کر لی۔ رونے چیخنے کی اجازت نہ تھی، کیونکہ ماں کو میری فریاد ڈسٹرب کر دیتی، تو اس لیے ان کی خوشی کی خاطر تکلیف سہ کر پتھر بن گئی۔ اکیلے میں البتہ آنسو نکل آتے، مگر میں انہیں بھی روک لیتی۔ دراصل ماں کو مجھ سے بہت نفرت تھی، اور انہوں نے کبھی یہ بات مجھ سے نہیں چھپائی۔ ہاں، زمانے میں ان کی محبتوں کے ڈنکے پٹ رہے تھے کہ نمائش کا اظہار محبت ان کو خوب آتا۔ اول بات یہ کہ میں ہو بہو اپنی ماں کا نمونہ تھی۔ میری مرحومہ ماں بے حد حسین تھی۔ ابا بار بار ذکر کرتے جب وہ مجھے گلے لگا کر پیار کرتے، موجودہ ماں کے پتنگے لگتے، بعد میں اس کا خمیازہ مجھے بھگتنا پڑتا۔ اس کا بس چلتا تو میرا چہرہ چولہے میں جھلس کر تسکین پاتی، مگر وہ صرف میرا ہاتھ ہتھیلی جلا کر ہی دل ٹھنڈا کر لیتی۔ کتنی اعلیٰ محبت تھی ان کی۔ میری ایک پھوپھی تھی، ایک رشتے کی خالہ، جب یہ آتی ماں کا منہ بن جاتا، مگر وہ ان کے آگے بچ جاتی، خاطر تواضع میں کمی نہ کرتی۔ وہ لوگ مجھے بلا کر پیار کرتی، گلے لگاتی، ایسے میں کوئی زخم، کوئی چرکا ٹھیس دے اٹھتا تو ہلکی سی سسکی نکل جاتی۔ پھر ماں نے ان سے میرا پردہ کرا دیا۔ وہ آتی، مجھے کمرے میں بند کر دیا جاتا۔ کہیں کھیلنے گئی ہے، کسی سہیلی سے ملنے گئی ہے، یہ بہانے موجود تھے۔ کبھی پھپھو کہتی سیانی ہو رہی ہے، اب ذرا روک ٹوک کرو۔ لو، میری کب سنتی ہے۔ پھر ابا نے کوئی پابندی نہیں لگائی تو میں کیوں بری بنوں۔ کوئی بات ایسی ویسی ہو گئی تو نام تو تمہارا ہوگا۔ پھپھو ان کی ہمدرد بن جاتی۔ مجھے ہنسی آ جاتی۔ گھر سے جھانکنے کی تو اجازت نہ تھی۔ دراصل خالہ اور پھپھو میرے حسن کے قصیدے پڑھتی، میری مرحومہ ماں کا ذکر ہوتا اور میں نتیجتاً ظلم کا شکار بنتی۔ بازو داغنا، کمر کا نشانہ بنانا، ٹانگوں پر بیت برسانا۔ کس جہنم میں زندہ تھی میں بے آواز۔
شاید کوئی نقاش فطرت میری اذیتوں، میرے چہرے کے تاثرات کو رقم نہ کر سکے۔ میرا سارا جسم انگارے کی طرح دہکا کرتا، بازو دکھتے رہتے، چلنے میں لنگڑاتی تو محبت کی ماری ماں زخموں پر دھموکے رسید کرتی۔ زہر برساتی زبان سے کیا کیا القاب ایجاد ہوتے۔ میرے خدا، پھر یہ دھمکی، باپ سے لگایا تو تیزاب سے جھلس دوں گی، میرا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ یہ سچ تھا، کوئی ان کا کیا بگاڑ لیتا؟ ابا تو ان کے احسانوں تلے دبے ہوئے تھے، بالکل ریشہ ختمی۔ مجھ سے محبت کا احسان، میری اعلیٰ پرورش کا احسان، مجھے کبھی جرت نہ ہوئی کہ ابا کو احسان کے بوجھ سے نکالوں۔ میری ہمت حوصلہ اس قدر پست ہو چکا تھا کہ ظلم سہنے میں ہی عافیت نظر آتی۔ ابا کے ایک دوست ڈنمارک میں کاروبار کر رہے تھے، انہوں نے ابا کو بلایا تھا، بہت اطمینان دلایا۔ ابا محنتی آدمی تھے مگر یہاں ان کی محنت کا صلہ مل نہیں رہا تھا۔ ماں تو فوراً ہی رضامند۔ ابا سوچ میں پڑ گئے۔ ہم 3 تھے اور وہاں سے 2 ٹکٹ کی آفر تھی۔ ابا کے پاس بھی اتنا نہ تھا اور دوست کا اصرار، ماں کے ذہن کی داد دینی چاہیے، بولی ہم روشی کی شادی کر دیتے ہیں، ویسے بھی جوان لڑکی کو غیر ممالک میں کہاں لیے پھریں گے۔ ابا ہکا بکا ہو گئے، پاگل ہوئی ہو، اتنی سی بچی کی شادی۔ ابا کو میری جدائی بھلا کب گوارا تھی، مگر وہ مسلسل دلیلوں سے قائل کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ آخر انہوں نے مجھے آزمایا، کیا اور کیسے، یہ ایک تکلیف دہ اور لمبی داستان ہے۔ نتیجہ ماں کی فتح۔ میں خود نہ چاہتے ہوئے ابا سے کہہ رہی تھی، ابا آپ میری فکر نہ کریں، میں کہیں بھی رہ لوں گی۔ میری آنکھوں کے خشک آنسو، گلے کی خاموش چیخیں، انہوں نے سنی نہیں۔ آنسو بھلا کہاں نظر آتے کہ میری محبت کرنے والی ماں نے خوفناک نتیجے کی بھیانک تنبیہ سے انہیں جلا کر سرما کر دیا تھا۔ یہاں میرا کون تھا جس کے پاس رہتی؟ ایک ماموں البتہ تھے، مگر ان سے عرصہ ہوا، ماں نے ہی ادھر ادھر کی سنا کر ابا کو بدظن کر دیا تھا، پھر مجھے ان سے ملنا ہی نصیب نہ ہوا۔ کاش ابا کو ان کا خیال آ جاتا تو میں ماموں کے پاس باخوشی رہ لیتی۔ ایک دن صبح ابا کے گھر سے نکلتے ہی ماں نے مجھے ساتھ لیا اور اسٹیشن کی راہ لی۔ گجرات جانے والی بس میں ہم بیٹھ گئے۔ گجرات میں ماں کی خالہ زاد بہن رہتی تھی، مجھے اس لیے ساتھ لیا ہوگا کہ کہیں ابا کو برگرا نہ لوں، مگر نہیں، معاملہ دوسرا تھا۔ وہ میری نقاب کشائی کے لیے ساتھ لائی تھی۔ خالہ صغرا نے ماں کی دردناک داستان سنی کہ میں کس طرح ان کی خوشیوں کے درمیان رکاوٹ بن رہی ہوں۔ یوں بھی وہ مجھے دیکھتے ہی ریشہ ختمی ہو گئی تھی۔ انہوں نے ماں کی تجویز باخوشی منظور کر لی اور ہم اسی وقت وہاں سے روانہ ہو کر لاہور پہنچے، کیونکہ ابا نے اماں سے شاپنگ کے لیے جانے کا کہہ کر مجھے ساتھ لے جانے کی اجازت لی تھی۔ گھر پہنچتے پہنچتے شام ہو گئی۔ ابا گھر میں پریشان ملے۔ ماں نے ہائے ہائے کر کے داستان سنائی کہ دوپہر کو گھر سے نکلے، کیا پتہ شادمان میں سیاسی جلسہ ہوگا، وہاں تو پولیس لاٹھی چارج کر رہی تھی، آنسو گیس کے گولے برس رہے تھے، بمشکل ایک دکان میں چھپے رہے۔ توبہ توبہ، تو فون ہی کر دیتی۔ ابا جھلائے ہوئے تھے، دکان چھوٹی تھی، سینکڑوں لوگ جان بچانے کے لیے گھسے ہوئے تھے، میں کہاں جوان لڑکی کو گھسیٹتی۔ یقین نہ آئے تو کل اخبار میں دیکھ لینا۔ ہائے ہائے، میں تو مارے ڈر کے ایک چیز نہ خرید سکی۔ دراصل شادمان کے جلوس کی خبر تو اسٹیشن پر ہی کسی نے دی تھی، یہ نہ ہوتا تو بھی کوئی بہانہ گھڑ لیتی، کیونکہ میری ماں کے ذہن میں بدی کی قوتوں کا خزانہ جمع رہتا تھا۔ اگلے دن ہی خالہ صغرا آ گئی۔ انہوں نے میرا رشتہ طلب کیا، جو ابا نے کچھ ہچر مچر کے بعد قبول کر لیا۔ ابا بہت خوش تھے کہ اس پریشانی کے وقت ان کی مشکل حل ہو گئی۔ لڑکا پڑھا لکھا اچھی پوسٹ پر تھا۔ خالہ صغرا نے ہر طرح کا اطمینان دلایا۔ ابا روانگی کی تیاری کرنے لگے۔ ماں میری رخصتی کی۔ میں پتھر کی مورت بنی بیٹھی تھی، زبان حلق میں اینٹھی ہوئی رہتی، آنکھوں تلے اندھیرا رہتا۔ ابا سے جدائی نامعلوم مدت تک ایک وہی تھے پورے جہان میں جن کو میں بلا شرکت غیر اپنا کہہ سکتی تھی۔ یوں رشتے دار تو اور بھی تھے، مگر ماموں کے سوا کوئی سگا نہ تھا۔ خالہ پھپھو رشتے کی تھی۔ میرے چہرے کی تحریر، آنکھوں کی بے بسی کسی کو نظر نہ آئی، ابا کو بھی نہیں۔ وہ تو میری اداسی کو جدائی کا سبب سمجھ کر مجھے سمجھاتے، نصیحتیں کرتے۔ شادی گڈے گڑیا کی نہ تھی، مگر ہوئی ایسے ہی۔ گڈا آیا، گڑیا کو لے کر چلا گیا۔ ابا کا بوجھ ہلکا ہو گیا، ماں کی پریشانی دور ہوئی۔ سفر اتنا لمبا نہ تھا، مگر مجھے لگا جیسے میں مسلسل سفر میں ہوں، نہ منزل نہ سرائے، تھکن اور اداسی جو رگوں پے میں درد بن کر پھیلتی جا رہی تھی۔ میرے دائیں بائیں ساس نند تھی، نندوئی کار چلا رہے تھے، ساتھ میں دلہا بیٹھا تھا، بہت سب خوش گپیوں میں مصروف، صرف ان لبوں پر تالے لگے تھے جو اب اس سفر کا باعث تھا۔ میں اور وہ یوں تو وہ خاصا قبول صورت تھا، مگر ناراضگی سے چہرہ پھولا ہوا تھا، پتہ نہیں مجھے ہی لگا یا وہ تھا ہی پھولا ہوا۔ ہاں، گھر جا کر چند مکالمے سماعت سے ٹکرائے۔ شادی ایسی ہوتی ہے،
गुड़िया की शादी में भी कुछ एहतमाम होता है, यहाँ तो लगता है किसी नापसंदीदा शय से छुटकारे की जल्दी थी, धक्का देना था, सौदे दिया। ये दूल्हा मियाँ के इरशादात थे जिनसे मैं मुत्फिक थी। ना बेटा, ना ऐसे मत कहो, उनकी मजबूरी थी। उनकी मजबूरी थी, हमारी तो ना थी। अगर मैं काजी के सामने इनकार कर देता तब आप क्या करती? क्या करती? खाला सुगरा खोए खोए लहजे में बुड़बुड़ाई। वही जान दे देती। ये सिर्फ डायलॉग है अम्मा, अगर बेटे पर इतना ही एतमाद था तो फिर उसकी कीमत सही लगाती। बेमोल बख्श दिया आपने मुझे। मैं भी एक अनमोल शय लाई हूँ बदले में। हर चीज़ को नफ़ा नुकसान से मत देखो। अनमोल शय? हर लड़की अनमोल होती है माँ बाप के लिए। कोई इस तरह बेटी को कुएं में नहीं धकेलता। कम अज़ कम वो मेरे चाल चलन के बारे में ही तहकीक कराते। हसीला लहजा था मगर दुरुस्त। बेटा, बात सारी एतमाद की है। उन्हें मेरी ज़बान पर एतबार आ गया। उन्होंने बाजी लगाई तो मैंने भी दाव खेला है। अब ये हमारे ज़र्फ़ की आजमाइश है और मैं तुम्हारे ज़र्फ़ की वुसअत देखना चाहूँगी। ये मेरी सास और उसके बेटे की दरमियान गुफ्तगू थी जो मनोअन मुझ तक पहुँची। मैं अपनी कम कीमत ज़िंदगी पर बेहैसियती के इल्ज़ाम से क्यों कर बच सकती थी। सच था और मैं इतनी हट धर्म भी नहीं। सब थके हुए थे। मुझे आराम का मशवरा देकर जिस कमरे में लाया गया था, इससे मिले हुए दूसरे कमरे में माँ बेटा तन्हाई पाकर जले दिल के फफोले फोड़ रहे थे। दरवाज़ा उनके कमरे का भी बंद होगा मगर उन दोनों कमरों के दरमियान खुला रोशनदान हर आवाज़ मुझ तक पहुँचा रहा था। मैं अब थकन भुलाकर मुस्तकबिल के खौफ में मुब्तला हो गई। आखिर थकन गालिब आई और नींद की मेहरबान लोरियाँ मुझे बेखबर कर गई। फिर किसी के बोलने की आवाज़ों ने मुझे बेदार किया था। अरे जमीला आपा, इस बेचारी का मेकअप तो बहुत ही ख़राब है। किससे करवाया था? अरे किससे करवाना था? कोई मोहल्ले की लड़की पकड़ लाई थी खाला अमीना। उसने उल्टी सीधी लेपा तोपी कर दी। जमीला आपा कुछ बेजार थी और वहाँ तो सारे काम ओंधे सीधे हुए थे। अब उन्होंने आवाज़ बहुत धीमी कर ली मगर मेरी समात कुछ ज़्यादा ही हसास थी। अरे गोशी, ईमान से लग रहा था कि खाला अमीना को बस लड़की की रुखसती की जल्दी है। भाई उनकी तो वही मिसाल थी कि बिल्ली के भागो छींका टूटा। इतना अच्छा रिश्ता मुफ्त में मिल गया। किसी तरह लड़की भुगताकर अब चल देंगी मियाँ के साथ ऐश करने। आपा दुल्हन है तो बहुत प्यारी, माशाल्लाह। सारी उम्र रिजवान भाई दुआ देंगे आपको। मुझे क्यों, खाला अमीना को कहो, कहका के साथ कहा गया। अच्छा, मैं बेचारी के लिए खाना ले आऊँ, जाने कब से भूखी है। खुशी के मारे भूख और नींद सब गायब हो जाती है। सुना है दिल में लड्डू फूट रहे होते हैं। अरे नहीं, उस बेचारी के अब्बा कल जा रहे हैं। ये तो उदास है। वैसे खाला अमीना काफ़ी प्यार करती हैं। उनकी तो औलाद नहीं है मगर अपनी बच्ची की तरह प्यार करती हैं। अच्छा, वाह। ताज्जुब और तमस्कुराना अंदाज था। अभी कह रही थी औंधे सीधे काम हुए और उन्हें बेटी की रुखसती की बड़ी जल्दी थी। ओ भाई, वो अलग बात है। वो खाना लेने चली गई और मैं अब्बा की जुदाई की कसक को शिद्दत से महसूस करने लगी। खोया अब हमारी जुदाई नामालूम मुद्दत के लिए। कमज़ोरी ने हाथ पैर सुन कर दिया। अब जुदाई का दुख पता नहीं मैं अब्बा को देख सकूंगी कि नहीं। मुझसे खाना भी नहीं खाया गया। गम की तस्वीर बनी बैठी रही। फिर एक जोशीली और फुर्तीली और बातूनी लड़की ने मेरा मेकअप कर दिया। हाय अल्लाह, क्या चांद सा मुखड़ा। मेकअप ने और भी निखार दिया। लगता है आज रिजवान की खैर नहीं। जमीला आपा, मंगा कर रख लें। फिर काफ़ी ख़वातीन और बच्चे गुस्सा आए। रोनमाई शुरू हुई, कुछ तबसरे मजाक। लगता है नींद की कच्ची है, देखो कैसे नींद में झूम रही है। बस वो थकन, सफ़र जो लंबा था, फिर बेचारी के माँ बाप भी बाहर जा रहे। रो रो कर बुरा हाल कर लिया था। हालांकि मैं रोती क्यों कर, इजाज़त ही ना थी मुझे कि कहीं मुझे रोते देखकर अब्बा जज्बाती होकर अपना फ़ैसला न बदल दें। भाई हमारी भी शादी हुई थी। शादी की खुशी, साथ में खौफ, फिर और भी तख़य्युलात नींदें उड़ाए हुए थे। इस बेचारी का भी यही हाल है। तेज़ तरार खातून थी। रहने दे खाला जी, मेरी भी तो शादी हुई थी। न नींद उड़ी न तख़य्युलात ने जगाया। पता नहीं आप कैसी बातें कर रही हैं। ये तो कच्ची उम्र की है। गुड़ियों से खेलने के दिन थे, हो गई शादी। जमीला आपा फिर मेरी साइड ले रही थी और इसे ये भी बताया कि जिससे ब्याही गई है वो पूरा जिन है, घसीला, ज़िद्दी। फिर एक ठटने के बाद साथ कहा गया। जमीला आपा बुरा मान गई। खैर, अब ऐसी भी कोई बात नहीं। मर्दों को गुस्सा आ ही जाता है गलत बातों पर। ये तो हम औरतें ही बर्दाश्त करती हैं, गुस्से को हंसकर टाल देती हैं। जमीला आपा खासी जलाई हुई थी और मेरा खून रगों में जमने लगा। अभी तक तो माँ की ममता ही लर्जा बर अंदाम किए दे रहती थी। अब शौहर के जिन्नाती गुस्से का सामना कैसे करूँगी। मारे खौफ के आंखें फट गई। दुपट्टे की ओर से खातून को देखा। खासी पक्की उम्र की थी मगर जिंदा दिल और हंसमुख लगी। अरे जमीला,
سچ کہا تو نے، دلہن تو کچی عمر کی منہ بند کلی جیسی ہے، اسے تو لگتا ہے زمانے کی تتی ہوا بھی نہیں لگی۔ یہ امینہ کو کہاں سوجی؟ بڑی خود غرض عورت ہے، اپنے عیش کی خاطر بچی کو باپ سے جدا کر دیا، آخر تو سوتیلی ہے، اسے کیا درد اس بچی کا؟ نہیں خالہ، امینہ خالہ تو بہت پیار کرتی ہیں۔ آپا جمیلہ کھنسے آ گئی۔ لڑکی تو آپ کو پتہ ہے ککڑی کی بیل کی طرح ہوتی ہے، بڑھنے میں دیر ہی کیا لگتی ہے۔ سچ کہا، رات بھر میں ہی بچی سے عورت ہو جائے گی، مگر ظلم ہے اس پر، 2 سال بعد بھی شادی ہو سکتی تھی، دیکھ کر ترس آ رہا ہے مجھے۔ وہ جانے کے لیے اٹھی۔ بس خالہ، نصیب کی بات ہے۔ جمیلہ آپا نے شکر ادا کیا کہ ان کے جملوں سے جان چھوٹی، اور جب سب عورتیں چلی گئی کمرے میں سناٹے کا راج ہو گیا۔ میری کمر اکڑ گئی تھی، لیٹی تو آرام ملا، اب جناب کا خوف، سسرال کے رویوں کی فکر، نہ جانے میرا کیا حشر ہونا ہے۔ آپا جمیلہ تو ہمدرد تھی ابھی تک تو، خالہ سغرا پتہ نہیں کیسی ہوں گی، غسیلے جن کی تعریف سن لی تھی، انجام صاف نظر آ رہا تھا، ابھی تک تو کمر کے زخم ہی دکھ رہے تھے، ماں کی ممتا کی نشانیاں جگہ جگہ بکھری ہوئی تھی، بازوؤں میں کسک تھی اور مجھے لیٹنے کی بھی اجازت نہ تھی، صبح سے رات تک ماں کے حکم پر الف کھڑی رہتی کہ کب کوئی کام اور نکل آئے، رات گئے نیند سے تھکن سے بے حال ہو کر پڑتی تو نہ گھڑے پلنگ کا ہوش ہوتا نہ جگہ کا، اف، اور یہاں جو نرم بستر ملا، زخموں کو کچھ سکون۔ ابا کو یاد کرتے کرتے نیند کی وادی میں گم ہو گئی۔ ابھی شام ڈھلی تھی اور میں، پھر آپا جمیلہ چائے لے آئی۔ کھانے میں تو دیر ہے، چائے پی لو، تھکن اتر جائے گی۔ ان کے ہمدردانہ الفاظ نے آنکھوں میں آنسو بھر دیے، وہ مجھے دلاسے دینے لگی، اپنی اماں کی نرمی محبت۔ تمہیں کوئی دکھ نہیں ہوگا، خالہ کی باتوں کی فکر نہ کرو، ابھی ہم تمہیں جانے نہیں دیں گے، رضوان پنڈی ہوتا ہے، ابھی نہیں لے کر جائے گا، کوئی ایسی ویسی بات کرے تو مجھے بتانا، دماغ درست کر دوں گی۔ اچھا ابا چلے جائیں گے آپا، پتہ نہیں پھر کب؟ میں رو رہی تھی، آپا پریشان ہو گئی۔ ہاں یہ تو پتہ نہیں، 3 سال سے پہلے تو وہ آ نہیں سکتے، خالہ امینہ آ سکتی ہیں، وہ تمہیں چاہتی بھی بہت ہے۔ رو رو کر حالت خراب کر لی تھی، کہنے لگی، جمیلہ میری بچی کو بہت پیار دینا، پہلی دفعہ جدا ہو رہی ہوں، میری کمی محسوس نہ ہونے دینا اسے، میں نے کبھی پھولوں کی چھڑی بھی نہیں چھوائی اسے۔ میرے آنسو یکلخت منجمد ہو گئے، پھولوں کی چھڑی، کمر اور بازو لکڑی کی طرح اکڑ گئے، ہر طرف ٹھیسیں اٹھنے لگی۔ اسی وقت گوشی بولتی ہوئی آ گئی، آپا ایسا کرو، کوئی دوسرا جوڑا لے آؤ، یہ کپڑے تو بہت مسل گئے ہیں، میں پھر سے میک اپ کروں گی۔ ایسا کہ رضوان دیکھتے ہی پٹ سے گرے گا عاشق ہو کر، یوں کہتے کہتے وہ میری گود میں آ پڑی اور اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے مجھے دیکھنے لگی، دیکھتے دیکھتے جیسے جلوہ حسن کی تاب نہ لا کر بہنگی ہو گئی۔ مجھے ہنسی آ گئی۔ بلے بھائی بلے، وہ یکدم اٹھ بیٹھی، بڑی خوش نظر آ رہی ہے دلہن، آپا کیا اس نے دلہا میاں کا دیدار نہیں کیا؟ جمیلہ آپا ہنسی میں اڑا گئی، بھائی تم چھوڑو، دلہا اسی لباس میں دیکھ لے گا، رات کے لیے کوئی ہلکا سا جوڑا لا کر رکھ دوں گی۔ صاف ظاہر تھا وہ اپنے بھائی کے جناتی اور صاف کو ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ چلی گئی تو گوشی نے کہا، میں منہ ہاتھ دھو لوں تاکہ میک اپ کی تازگی زیادہ دیر قائم رہے۔ میں ملحقہ باتھ روم میں جا کر منہ ہاتھ دھوئی، اس کا بہت اچھا اثر ہوا، سستی غائب ہو گئی اور کچھ سکون محسوس ہوا۔ گوشی میک اپ کا سامان پھیلائے بیٹھی تھی، اس نے سر اٹھا کر مجھے دیکھا، پھر بولی، ہاں ویسے تمہیں ان نمائشی چیزوں کی ضرورت تو نہیں، یوں بھی سادگی میں اچھی لگ رہی ہو، مگر کیا کریں، دلہن لپی تپی نہ ہو تو مزہ نہیں آتا، آؤ بیٹھو۔ میں اس کی ہدایت کے مطابق آنکھیں بند کر کے بیٹھ گئی۔ کچھ دیر وہ مجھے اپنے کمال کے جوہر دکھاتی رہی چہرے پر، پھر بولی، اچھا اب ایک بازو تو نکال لو، میں گردن کے نیچے تک کریم لگاؤں گی، قمیض ذرا تنگ ہے تو ہاتھ نہیں جاتا۔ شاباش، آستین اتار دو بس۔ میں سٹ پٹا کر بازو پہلو سے چپکا کر بیٹھ گئی۔ اوہو، وہ میرا بازو ہٹا کر کہنے لگی، بھائی میں تمہیں کوئی ایسا ویسا بندہ نظر آ رہی ہوں، یعنی کہ بدماش؟ چلو شاباش، آستین نکالو، گردن سے ذرا نیچے تک، چہرے کے مطابق۔ اوہو، بہت شرمیلی ہو تم تو، چلو میں آنکھ بند کر لیتی ہوں۔ اگر میں ٹرس سے مس نہ ہوئی تو وہ زبردستی پر اتر آئی۔ ایک تو میں خود دبلی پتلی تھی، کمزور بھی، وہ یوں بھی خاصی پہلوان نظر آ رہی تھی، پھر اس کے ہاتھوں نے میرے بازو کے زخم بھی چھیل دیے۔ وہ آستین اتارنے میں کامیاب ہو گیا اور پھر اس کی حیرت سے پھٹی آنکھوں کا تاثر، یہ کیا ہے؟ زخم تو بازو کے علاوہ گردن کے نیچے بھی تھے، جنہیں میں چھپانا چاہ رہی تھی اور جو ممکن نہ ہوا۔ وہ اب باقاعدہ مجھے گھور رہی تھی اور اس کی تیز نظروں نے کمر، پیٹھ اور پیٹ تک رسائی حاصل کر لی تھی۔ اب وہ خوف زدہ بھی تھی۔ اس کے سوالات سے تنگ آ کر میں آنسو بہانے لگی، مگر اسے مطمئن کیسے کرتی، آخر بتانا پڑا۔ یہ میری ماں کی محبت کی نشانی ہے، میں نے تلخ ہو کر کہا۔ کیا خالہ امینہ؟ وہ جو بہت محبت کے چرچے؟ وہ بھونچا سی تھی، میں نے اقرار میں سر ہلا دیا۔
وہ سمجھ بھی گئی، پھر بھی سوال پر سوال اور طرز پہ طرز کھاتی رہی۔ میں شرم و ندامت کے بوجھ سے جھکی جا رہی تھی۔ اپنی ذلت کا تماشا دیکھا نہیں گیا۔ کوشی سر تامے کچھ دیر کے لیے چپ ہو گئی، پھر بڑبڑائی، کون یقین کرے گا؟ اور وہ رضوان کبھی نہیں، وہ تو پورا جن ہے۔ میں چھپا لوں گی، میں نے کہا۔ کب تک چھپاؤ گی؟ پھر اس کے ہاتھوں کی انگلیاں میں شاید طاقت نہ رہی، وہ جلدی سے کام مکمل کر کے مجھے قمیض پہنانے لگی، پھر جیسے تھک کر وہیں گر سی گئی۔ تبھی ساتھ کے کمرے سے آوازیں آنے لگی۔ جمیلہ اپا اور سغرا خالہ بولتی ہوئی داخل ہوئی، پھر دروازہ بند کرنے کی آواز آئی۔ توبہ ہے جمیلہ، تم بھی کمال کرتی ہو، ذرا دم لو۔ اماں ایسا کون سا مشکل سوال کر دیا میں نے؟ ایک سادہ جوڑا مانگ رہی ہوں، اس کے لیے آپ نے سب کے سامنے جھڑک دیا۔ واہ آپا، جمیلہ کچھ رنجیدہ سی تھی۔ بیٹا کہہ تو رہی تھی کہ اچھا دیتی ہوں، تم نے تو بیٹھنا دو بھر کر دیا۔ سنو، تم کو معلوم تو ہے کہ بری میں کوئی سادہ جوڑا ہے ہی نہیں، رات کے لیے ہم نے بنایا بھی نہیں۔ تو اماں جہیز کے جوڑوں میں سے نکال دے۔ لائیے چابی، کہاں ہے سوٹ کیس؟ وہ تو لاہور میں رہ گیا، خالہ سغرا ٹھنڈے لہجے میں بولی۔ ہیں؟ جمیلہ آپا شاید حیرت سے اچھل پڑی۔ کمال کرتی اماں، میں نے خود دیکھا تھا، خالہ امینا نے آپ کے ہاتھ میں دیا تھا سوٹ کیس، آپ وہیں چھوڑ آئی۔ جمیلہ ذرا تحمل سے کام لو بیٹی، امینا نے سوٹ کیس مجھے دیا ضرور تھا، پھر تم لوگ شاید رخصتی کے لیے باہر چلے گئے، سوٹ کیس میں نے اٹھایا تو وہ کھل گیا، پرانا تھا، اس کا لاک بھی نہیں تھا، سارے کپڑے ادھر ادھر بکھر گئے، کسی نے مجھے آواز دی، میں چلی گئی۔ کمال ہے، ادھر ادھر بکھر گئے، کیا مطلب؟ انہیں سمیٹا جا سکتا تھا، آپ مجھے بلا لیتی۔ وہ بال کی کھال نکالنے کی عادت، خالہ سغرا جلا گئی۔ جمیلہ وہ کپڑے اس قابل نہ تھے، سارے پرانے بدرنگ، میں نے وہیں پھینکے۔ امینا صفائیاں دینے لگی کہ اتنا ٹائم نہ ملا، یہ وہ۔ میں نے کہا چھوڑو امینا، ہم نے بیٹی لی ہے، وہیں سب کچھ ہے، یہ کپڑے تم میری بہو کے صدقے میں کسی فقیر کو دے دینا۔ اماں آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ جمیلہ آپا تو بے ہوش ہونے لگی تھی، پھر جلا گئی۔ خالہ نے اپنی بے پایا محبت کا یہ ثبوت دیا ہے، زیور کے نام پہ ایک چھلا تک نہیں، کپڑے دیے تو پرانے، خود تو جھلمل کرتا نیا جوڑا پہنے مٹکتی پھر رہی تھی، ہاتھ میں بھر کلائی سونے کی چوڑیاں، گلے میں جڑاؤ گلو بند، کانوں میں جھمکے۔ واہ، بیٹی کو ایک چوڑی دے دیتی، اتنی کم ظرف نکلی، مجھے یقین ہے کہ خالو نے رقم دی ہوگی، وہ خود ہضم کر گئی۔ بس جمیلہ، اب آگے ایک لفظ نہ منہ سے نکلے، ہم نے کسی لالچ میں شادی نہیں کی، اس کے نصیب میں ہوگا تو بہت کچھ بنا لے گی، امینا کو موقع نہیں ملا اتنی جلدی میں۔ رہنے دے اماں، آپا جمیلہ بگڑ گئی، ہم نے بھی تو اس کم عرصے میں 10 کامدار جوڑے بنوائے، سیٹ بنوایا، وہ 4 جوڑے ہی بنا لیتی۔ اچھا بس چپ رہو، کوئی پوچھے تو کہہ دینا سامان لاہور میں ہی رہ گیا۔ خیر اتنی عقل تو ہے، کچھ تو کہوں گی ہی، مگر آپ کب تک پردہ ڈالیں گی؟ جمیلہ آپا بڑبڑاتی ہوئی دروازہ کھول کر باہر چلی گئی۔ ہر آواز یوں اس کمرے تک پہنچ رہی تھی جیسے میرے سامنے ہی 2 آدمی بیٹھے میوے گفتگو ہو، اور میں شرم سے ہر کر کوشی بھی بحری نہ تھی، وہ حیرت سے سن رہی تھی، لیٹی تھی، اٹھ کر بیٹھ گئی، نہ جانے اس کے تاثرات کیا ہوں گے۔ میری ہمت نہ تھی کہ نظر اٹھا کر اسے دیکھوں کہ وہ مجھ بد نصیب کے لیے کیا سوچ رہی ہے، ترس کھا رہی ہے، یا میری تجلیل پر رنجیدہ ہے، یا پھر ماں کی بے مثال محبت کے انمول مظاہروں نے اسے دم بخود کر دیا تھا۔ سنو، میں تمہاری ہمدرد ہوں، پھر بھی سوچ رہی ہوں کہ اتنی کم عمری میں تم نے کوئی ایسا کارنامہ انجام دیا کہ امینا خالہ سزا کے طور پر تم سے چھٹکارا پانے کے لیے مجبور ہوئی ہوں۔ کچھ دیر کے بعد گوشی نے یہ جملہ کہا تھا۔ میں حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ دیکھو میں شک نہیں کر رہی، مگر لوگ کر سکتے ہیں، وہ سچ کہہ رہی تھی۔ کوئی اب میرا اشتہار بنے گا، لوگ سوچیں گے میرے ماں باپ نے اتنی کم سنی کے باوجود میرا بوجھ اتار پھینکا، تو اس میں میرا قصور بھی ہوگا۔ یہ نئے خدشے تھے اور کافی دہشت ناک۔ گوشی کے جانے کے بعد میں بلک بلک کر رو دی، اس کی میک اپ کی محنت کی پرواہ کیے بغیر۔ جمیلہ آپا کھانا لائی تو مجھ سے کھایا نہیں گیا، انہوں نے دودھ لا کر دیا، پھر میں سو گئی بے خبر۔ صبح میرے لیے ایک نئی صبح تھی، نہ آج کل رات سے اب تک گالیاں سنی، نہ ہی جسم پر زخم کھائے، کوئی نیا چرکا بھی نہیں۔ پھر میں خوش نہیں، یہ ناشکری ہی تو تھی میری۔ ناشتے پر دولہا میاں کی تلاش شروع ہوئی، تب کسی نے بتایا وہ رات کو ہی اپنا بیگ اٹھا کر پنڈی چلا گیا تھا۔ اب باتوں اور سوالوں کا طوفان تھا اور ہدف میں تھی۔ مہمان اب کم رہ گئے تھے، پھر بھی بے شمار کھوجتی کچھ تلاش کرتی نگاہیں مجھ پر جمی ہوئی تھی، اور مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میں شدید طوفان کی زد میں ہوں۔ ابا چلے گئے ہوں گے، اب میں کیا کروں گی؟ کیا میری زندگی ساس کے ساتھ گزرے گی؟ دولہا تو اپنی خفگی ظاہر کر کے جا چکا تھا، لیکن میں مطمئن تھی۔ جو لوگ مجھے پریشان، خوفزدہ یا آنسو بہاتا دیکھنا چاہتے تھے، انہیں یقیناً مایوسی ہوئی۔ جتنے آنسو میرے پاس تھے میں رات میں بہا چکی تھی۔ جسمانی آرام نے اب مجھے ایک سکون پہنچا دیا تھا، اور ماں کے ستم سے نجات کی خوشی نے چہرہ بھی بشاش رکھا۔ اس وقت میں زیادہ دور تک دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتی تھی۔
خالہ سغرا کچھ جھمپی، رکی رکی سی آئی، میرے سلام کے جواب میں بیٹے کی نازیبا حرکت پر معذرت کرنے لگی، ساتھ ہی بات بھی بنا دی کہ اسے ضروری کام سے جانا پڑ گیا، ورنہ خالہ سغرا کچھ چپ ہو کر مجھے دیکھنے لگی، میرا چہرہ ہاتھوں میں لے کر پیشانی پر بوسہ دیا اور پچھلے جملے کے ساتھ ملا کر کہا، ورنہ بھلا ایسا چاند چھوڑ کر کوئی دور جائے گا؟ اگر پچھلے دن ماں بیٹے کے مکالمے نہ سنے ہوتے تو اسی بہانے پر یقین کر لیتی، کر بھی کیا سکتی تھی، اور میکے میں جسے خون آشام واقعات پیش آتے رہے ہوں اسے سسرال سے بھی ایسی توقع رکھنی چاہیے، مگر خالہ سغرا میں شفقت، محبت، اعلیٰ ظرفی اور انسانیت موجود تھی، کم از کم ان سے میں کسی بے رحمی کی توقع نہیں کر سکتی تھی۔ آپا جمیلہ بھی آئی، تسلی دیتی رہی، گھبرانا مت، رضوان کل آ جائے گا، کل ولیمہ ہے نا، بغیر دلہا کے ولیمہ ہو سکتا ہے بھلا؟ وہ ہنسنے لگی، مگر یہ ہنسی بڑی بے جان تھی، ان کے چہرے پر فکر کا تاثر تھا، میں واقعی ابھی خاصی کم عمر تھی، شادی جیسی ذمہ داری کی اہل نہ تھی، لیکن اس کم سنی میں ہی میں بڑے بڑے تجربوں اور مشاہدوں سے گزری تھی۔ میری عمر کی لڑکیاں الہٹر کہلاتی ہیں، بے فکری، بے نیازی کی عمر، وہ اس عمر میں گڑیا کھیلتی ہیں، اور میں نے اس عمر میں بڑی منزلیں طے کر لی تھی، میں خاصی ہوش مند تھی، بناوٹ، دکھاوا، منافقت، جھوٹ کی سیاست، نفرت کا عمل میں کیا کچھ نہ دیکھ چکی تھی، بلکہ عملی زندگی میں ہی ان تمام فعلوں کا ہدف بنی۔ میرا زخمی جسم گواہ تھا کہ میں نے بے انداز ستم سہے، بے آواز ظلم کا مقابلہ کیا، میں اب بے حس ہو چکی تھی، یا بے حد نڈر، اس لیے کہ میں ہر حال میں گزارا کر سکتی تھی۔ اس کم عمری میں ہی مشکلیں اتنی پڑی ہم پر کہ آساں ہو گئی کہ روح کو سمجھ چکی تھی۔ گوشی ایک مرہم لائی، کمرہ بند کر کے اس نے ہر زخم پر کھرن پر مرہم لگایا۔ وہ ایک سادہ سوٹ بھی لائے جو اس نے تحفے کے طور پر مجھے دیا۔ جمیلہ آپا بھی 2 سوٹ لے آئی۔ شاید میری زندگی اسی طرح گزرے، ہمدردیوں اور طرز کے ساتھ۔ اگلے دن رضوان آ گئے، جمیلہ آپا کے شوہر لے کر آئے تھے۔ میں ڈر کے ماری نظر اٹھا کر دیکھ نہ سکی، مگر لگتا تھا کہ سخت بیزار اور مشتعل ہیں۔ جمیلہ آپا کی سرگوشیاں راز فاش کر رہی تھی۔ شام کو گوشی پھر آ گئی، دوا لگائی، پھر میک اپ کی تیاری۔ معلوم نہیں اس ڈھکوسلے کی ضرورت کیا تھی، گو کہ کوئی نیا زخم جسم پر نہ تھا، مگر پرانے زخم پر کپڑا چپک جاتا، کھرن اکھڑتا۔ پہلے تو میں ہر دن نئے زخموں کی فہرست شمار کرتی، پرانا زخم ٹھیک نہ ہوتا کہ نیا ستم ٹوٹ پڑتا، لیکن ہائے یا اف کرنے کی نوبت نہ آتی۔ مگر اب مرہم نصیب ہوا تو اگلے پچھلے زخموں پر ٹیسوں نے دھاوا بول دیا، اور میں ہائے اف کرنے پر مجبور بھی ہو گئی۔ 4 دن میں ہی اتنی نازک مزاج ہو گئی۔ حیرت کی بات، خدا کرے آج تم رضوان کو جیت لو۔ گوشی میک اپ سے فارغ ہو گئی تھی۔ ویسے بھی اسے آج پکڑ کر لایا گیا ہے، بیچارہ، نہ جانے اس کے دل میں کیا کیا ارمان تھے۔ امینہ خالہ نے اس قدر جلد بازی سے کام لیا کہ توبہ، تھوڑا انتظار کر لیتی وہ اتنی توہین محسوس نہ کرتا۔ توہین؟ بے ساختہ میرے منہ سے نکلا۔ ہاں تو اور کیا، بھئی وہ اکلوتا خوبصورت تعلیم یافتہ پھر لاڈلا، اسے تو کسی اونچے گھرانے میں شادی کی خواہش تھی، امیر کبیر، ایڈوانس سسرال، لمبی سلامیاں، کار کوٹھی سے کم تو بات نہ کرتا تھا وہ۔ خالہ جی کے آگے چپ ہو گیا، اوپر سے گوشی چپ ہو گئی، یعنی کہ اوپر سے کچھ ملا بھی نہیں۔ 100 روپے کی سلامی ملی ہو تو ملی ہو، ابا نے تو بس کچھ ماں کے سپرد کر دیا تھا کہ جو چاہو وہ بناؤ یا نقد پکڑا دو۔ آخر یہ ابا لوگ بیویوں کے آگے اتنے نرم کیوں ہو جاتے ہیں؟ اپنی عقل استعمال کر لیا کریں تو بہتر نہ ہو؟ اور بھلا اس میں میرا کیا قصور؟ گوشی مجھے سینڈل پہناتے ہوئے کہنے لگے، ویسے تمہارا قصور ہی کیا ہے؟ لڑتا رہے اپنی ماں سے، تم سے کیوں جھگڑے؟ ویسے بھی تم ایسی چیز نہیں ہو جسے کوئی مرد ٹھکرا دے۔ ضد کی بات الگ ہے، میری قسمت کا قصور ہے۔ میرا گلا بھر آیا۔ وہ جلدی سے بولی، ارے رونا نہیں پلیز، نہ ہی قسمت کو الزام دینا، خود کو قدرت کے سپرد کر دو، وہ تمہیں ضرور صبر کا بڑا انعام دے گی۔ بس یاد رکھو کہ مہکے کے جہنم سے نجات ملی ہے، خالہ سغرا کا گھر جنت ہے، یہ کم صلہ تو نہیں تمہارے صبر کا، بس اسی طرح آرام سے ملے گا۔ گوشی کا دم غنیمت تھا، اس کی تسلیاں دل جوئی اور عملی ہمدردی، دل ٹھہر سا گیا۔ ولیمہ کسی سبزہ زار میں تھا، اسٹیج پر کافی لوگوں کی گنجائش تھی، میں تو ایک سنگی بت کی طرح اکڑی بیٹھی رہی۔ مووی بن رہی تھی، جمیلہ آپا مسلسل رشتہ داروں کا مجھ سے تعارف کرا رہی تھی، یہ رضوان کی دلہن ہے اور یہ ہماری چچی ہیں، یہ چچا ہیں، یہ ان کی بیٹی، آئیے خالہ رضوان کی دلہن سے ملیں آپ، آئیے میں ملواتی ہوں۔ مجھے ان کی کومنٹری سے کوفت ہو رہی تھی، جتنے لوگ تقریب میں آئے تھے سبھی جانتے تھے میں کون ہوں، پھر بار بار جمیلہ آپا کا سب کو یقین دلانا، پھر کسی نے کہا، ارے جمیلہ سب کو پتہ ہے رضوان کی دلہن ہے، مگر تم رضوان کو تو بلواؤ بھئی، تصویریں تو بنوا لے۔ شاید رضوان کو زبردستی لایا گیا تھا، تب ہی طرح طرح کے تبصرے سننے میں آ رہے تھے، مذاق اڑایا جا رہا تھا۔ رضوان
بھابھی کی طرف دیکھ کر مسکراؤ نا یار، پتہ لگے کہ دلہا دلہن پر نثار ہو رہا ہے۔ یہ تم کیمرے کو مسکراہٹ دکھا رہے ہو؟ کیمرے کو بھی ایسی روکھی پھیکی مسکراہٹ نہیں چاہیے، ہنسو ہنسو دلہن کو دیکھ کر۔ دلہن سے بھی کہو وہ رضوان پر نظر رکھے، اس کے طور طریقے مشکوک ہیں، کبھی دائیں گردن گھماتا ہے کبھی سامنے۔ ارے بائیں دیکھ فضول لڑکے، بائیں ہوش اڑ جائیں گے، اسی لیے تو بائیں نہیں دیکھ رہا، کہہ کے یہ سب قریبی رشتہ دار رضوان کے دوست تھے۔ کوشی میرے کان سے چپکی سب کے نام بتا رہی تھی، مگر اتنا شور ہو رہا تھا میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ جو ہی خالہ سغرا اسٹیج سے اتری وہ بھی کود کر فرار۔ لڑکے دوڑے، بھاگ گیا، پکڑو جانے نہ پائے، مگر کوئی بھی پھر واپس نہ آیا۔ رات میں واپسی پر وہ مسلسل غیظ و غضب کا اظہار کرتے رہے، سخت الفاظ، روکھا لہجہ۔ خوف سے کانپنے لگی میں، کیسے بسر ہوگی یہ زندگی یوں۔ کمرے میں آتے میں نے لباس تبدیل کیا، گوشی کا لایا جوڑا پہن لیا، میک اپ دھو لیا، زیور اٹھا کر رکھ دیا۔ جب جمیلہ آپا اور گوشی بولتی ہوئی اندر آئے، مجھے دیکھ کر اپنی جگہ ٹھٹک گئی۔ پھر جمیلہ آپا نے آگے بڑھ کر مجھ سے جواب طلب کیا، یہ کیا؟ اتنی جلدی سب اتارنے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر گوشی سے مخاطب ہوئی، دیکھو ذرا، ہم تو چاہ رہے ہیں کہ رضوان ان کے حسن کا دیوانہ ہو کر سب کچھ بھلا دے، اور ان کو دیکھو، یہ جلد بازی کہیں ہمارے کیے کرائے پر پانی نہ پھیر دے۔ وہ تو رسیاں توڑا رہا ہے، اتنی احمق لڑکی میں نے کہیں نہیں دیکھی۔ خاصی خفا تھی وہ۔ گوشی نے ہاتھ اٹھا کر انہیں روکا، پلیز آپا، اس بیچاری کو کیا پتا کہ وہ رسیاں توڑا رہا ہے یا زنجیریں، وہ اتنی جہاندیدہ بھی نہیں ہے۔ اور آپ نے اسٹیج پر اس کی حرکتیں دیکھی تھی؟ جی چاہ رہا تھا کس کے تھپڑ رسید کروں۔ بڑا ہے تو کیا ہوا، انسانیت تو ہونی چاہیے۔ دلہن نے کیا جرم کیا تھا جو وہ اس قدر بیزاری ظاہر کر رہا تھا؟ ارے سب دیکھ اور سمجھ رہے تھے، مذاق اڑا رہے تھے، اسے تو مووی والے کا بھی خیال نہ تھا جسے محض کرائے پر بلایا گیا تھا۔ دنیا دکھاوے کو ایک دفعہ ہی موڈ ٹھیک کر لیتا، اتنے لوگوں میں اپنا تماشا بنایا، خود ہی ذلیل ہوا، دیکھیے گا کیسا چرچا ہوتا ہے خاندان میں۔ جمیلہ آپا بھونچا سی کھڑی گوشی کو دیکھ رہی تھی، جو جوش میں تھی یا بے حد مشتعل۔ اس نے میری آنکھوں میں چمکتے آنسو دیکھ لیے تھے یا چہرے پر پھیلی مایوسی کی تاریکی۔ رات گہری ہو گئی تھی، گھر میں شاید مہمان کم رہ گئے تھے، آوازیں ہی نہیں تھی۔ میں بھی سونے کی تیاری کرنے لگی۔ اب مجھے کسی کا انتظار نہ تھا، میں تو تنہا ہی تھی۔ ایک ابا تھے جو دولت کمانے ڈنمارک چلے جا چکے تھے، انہیں بھی مجھ سے زیادہ بیوی عزیز تھی جو ان کے ہمراہ تھی۔ انہیں بیٹی کی نہیں بیوی کی ضرورت تھی۔ بیٹی کو وہ انجان لوگوں کے سپرد کر گئے، یہ جانے بغیر کہ وہ کیسے ستم گر ہیں۔ بند آنکھیں آبشار بہانے لگے، پتہ نہیں اب آنسو کیوں بے قابو ہو گئے تھے۔ میں پہلے آنسو کب بہاتی تھی، شاید بہادر تھی، اب کمزور یا بزدل ہو گئی تھی۔ ابا کی دوری نے یہ دن دکھائے تھے۔ گوشی کہیں قریب ہی رہتی تھی، صبح شام چکر لگاتی۔ اس کی امی بھی کہیں بار آئی، وہ بھی مہربان خاتون تھی، خالہ سغرا جیسی۔ دونوں میں بہن آپے کے علاوہ دوستی بھی تھی، پرانی دوستی۔ جمیلہ آپا کہیں دن رہی، پھر گوشی کو ہدایات دے کر سسرال چلی گئی۔ رضوان ولیمے کے اگلے روز پنڈی چلے گئے۔ انہوں نے مجھ سے ملنا گوارا نہ کیا، صورت دیکھنے کے روادار نہ تھے تو ملنا کیسا؟ جس دن وہ جا رہے تھے گوشی نے انہیں پکڑ لیا، وہ ساتھ والے کمرے میں انہیں لے آئی، پہلے تمہید باندھی، پھر میری تعریف کی۔ سنو گوشی، کیا تم بھی یہی سمجھتی ہو کہ زندگی گزارنے کے لیے حسین چہرہ کافی ہے؟ کیا یہ کامیاب زندگی کی ضمانت ہو سکتی ہے؟ میں یہ تو نہیں کہتی رضوان بھائی کہ یہ کامیاب زندگی کی ضمانت ہو سکتی ہے، مگر مجھے یقین ہے کہ وہ تمہیں مایوس نہیں کرے گی۔ وہ معصوم ہے، کم سن ہے، مگر سمجھدار ہے، کمپرومائز کر سکتی ہے۔ وہ بچی جو مجھ سے عمر میں 15 برس چھوٹی ہے، نہایت استہزائی انداز میں بولے، تلخ ہنسی کے ساتھ، وہ میرے جذبات کو سمجھ ہی نہیں سکتی تو کمپرومائز کیا کرے گی؟ اور تم بتاؤ، اس زبردستی کی شادی میں میرا کیا قصور ہے؟ مجھے میری مرضی کا رشتہ نہ ملتا کیا؟ میں تو تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ یہ ایسے ہوگا۔ امینہ خالہ نے اماں کو پھانس لیا، اماں نے مجھے قربانی کا بکرا بنا دیا۔ میں امینہ خالہ کو معاف نہیں کر سکتا، انہوں نے اپنے مفاد کے لیے میرے خلاف سازش کی۔ مانتے ہو کہ اس میں اس لڑکی کا کوئی قصور نہیں؟ مانتا ہوں، مگر میری طبیعت اس کی طرف مائل نہیں ہوتی، جس طرح میرے ارمان ہائی جیک ہوئے۔ اس کا کچھ تو رد عمل ظاہر کرنا ہے مجھے۔ تم یقین کرو، میں ایک ایسی آگ میں گھر چکا ہوں جس کے شعلے بلند ہو رہے ہیں، خاص طور پر جب کوئی اس پر چھینٹے ڈالنے کی کوشش کرے۔ اس لڑکی کے حوالے سے میں مزید جل اٹھتا ہوں۔ تو تم انکار کر دیتے صاحب، کیا مجبوری تھی؟ جلتے رہنے سے بہتر تھا، اسے تو کوئی اور رشتہ مل ہی جاتا، بلکہ امینہ خالہ کسی اور کو پھانس لیتی۔ بس اماں نے مجبور کر دیا اور اب پچھتاتا ہوں۔ ماں کی رضا کے لیے کیا تھا نا اقرار، تو اسے نبھاؤ بھی، شادی کو انتقام نہ بناؤ، ماں کی خاطر ہی صحیح صبر سے کام لو، یہی تمہاری قسمت میں تھا۔ ہاں، انتقام ہی لے رہا ہوں خود سے، میں قسمت کا منکر نہیں، مگر صبر کیوں کروں؟ کیا مجبوری ہے مجھے؟ اماں کی خاطر یہ جوا گردن میں ڈالا ہے، کبھی بھی اتار پھینکوں گا؟
لہجہ مشتعل، آواز سرد۔ گوشی جانتی تھی اس کمرے کی ہر آواز میرے کمرے تک بخوبی سنائی دیتی ہے۔ شاید وہ جان بوجھ کر رضوان کو وہاں گھیر لائی تھی تاکہ میں ان کے حالات خود سن لوں، یا اس لیے کہ اس کمرے کے سوا کہیں تنہائی نہ ملتی، رضوان بھی نہ ملتے، نہ وہ کھل کر اظہار خیال کرتے۔ سغرا خالہ کو میں اماں کہنے لگی، ان کی خواہش پر، گوشی کو گوشی آپا کہ وہ مجھ سے کہیں سال بڑی تھی، ان کی امی کو میں خالہ جان کہتی، جمیلہ آپا کی طرح۔ اس گھر نے مجھے بڑا سکھ دیا، اماں کی محبت، جمیلہ آپا کی چاہت، گوشی آپا کا تعاون، نہ ڈانٹ نہ مار، عیش ہی عیش۔ میں خوش کیوں نہ ہوتی جسے ماں نے ممتا کے نام پر اذیتیں دی اور باپ نے بے خبری کے ریکارڈ قائم کیے۔ ابا کا خط آیا تھا، انہوں نے سغرا خالہ اور رضوان کی بہت تعریف لکھی تھی اور مجھے ہدایت کی کہ میں ان کی خدمت میں دن کو دن سمجھوں، نہ رات کو رات، ہر پل ان کی خوشنودی کے لیے کمر بستہ رہوں۔ دوسرا کوئی راستہ تو میرے سامنے ہے بھی نہیں ابا، میرے تو سارے راستے آپ بند کر گئے۔ ابا نے لکھا تھا کہ خدمت میں عظمت ہوتی ہے، ان لوگوں کی خدمت کا صلہ تمہیں خوشی کی صورت میں ملے گا۔ واقعی میں خوش ہوں۔ کوئی 2 ماہ گزرنے کے بعد رضوان اماں کے تقاضوں پر آیا۔ اماں بہت خوش تھی، انہیں اپنے بیٹے کی سعادت مندی پر بڑا ناز تھا۔ مجھے خاص ہدایت کی کہ میں اچھے کپڑے پہن کر نکست سے تیار درست رہوں۔ رضوان ماں بہن کو بھی برے حلیے میں پسند نہیں کرتے، ان کی خواہش کے مطابق بری کا سب سے ہلکا سوٹ پہن لیا جس کے گلے آستین پر کام بنا ہوا تھا، گو کہ مجھے اس سوٹ میں گرمی لگ رہی تھی مگر اماں کو میں بڑی پیاری لگ رہی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ رضوان کے بھی یہی جذبات ہوں گے۔ رضوان کے دوست آئے ہوئے تھے، میں چائے بنانے لگی، اماں بیٹے کی پسند کا کھانا تیار کر رہی تھی۔ رضوان چائے لینے آئے، چائے کے ساتھ نیمکو وغیرہ تھا، چپس میں نے بنا دیے تھے، کباب تل کر رکھ رہی تھی، ایک نظر ڈال کر بولے، اماں کوئی میٹھا نہیں ہے؟ ہاں ہے تو تمہارے لیے بنا کر رکھا ہے، لا دیتی ہوں تھوڑا سا۔ اماں باہر چلی گئی کمرے سے حلوہ لانے کے لیے، میں نے ٹرے میں کباب رکھ دیے۔ رضوان ٹرے اٹھاتے ہوئے گردن ذرا سی میری جانب موڑ کر دھیمی آواز میں بولے، دلہن بننے کا بہت شوق ہے، دیکھ لیا میں نے، اب اس سنگھار کو بند کر دو، اگلی شادی پر کام آئے گا۔ میں نہ سمجھتے ہوئے بھی اس مفہوم کو، بیزاری اور نفرت کے اظہار کو خوب سمجھ گئی تھی، پھر بھی نہ جانے کیوں دل کیوں اس قدر زور سے اچھلا کہ ایک قدم پیچھے ہٹی۔ رضوان نہ جانے کس طرح مڑے کہ میں ٹکرائی، 2 باتیں ایک ساتھ ہوئی، ان کے قدم دروازے سے باہر اور میں لڑکھڑا کر سنک سے ٹکراتی ہوئی دھڑام سے زمین پر، دیوار سر میں لگی تھی۔ یا کیا ہوا کہ ایک لمحے کو آنکھوں کے نیچے اندھیرا چھا گیا، دروازے ہی سے ان کی آواز آئی، ڈرامے خوب کر لیتی ہو، امینا خالہ کی ٹریننگ ہوگی۔ میں چکراتے سر کو تھام کر اٹھے، پھر آنکھوں تلے تارے چمکے، اندھیرا آیا اور بامشکل اٹھ کر دیوار کا سہارا لیا، کمرے میں جا کر اتارے ہوئے کپڑے پہنے، ریشمی جوڑا پہلے ہی بدن پر چبھ رہا تھا، اب تو اس میں کانٹے اگائے تھے، بلکہ سام بھی سرسرانے لگے تھے، اسے اتار کر باکس میں رکھ دیا، پھر کبھی نہ پہننے کے عزم کے ساتھ اور سر تھام کر بیٹھ گئی۔ صحن سے اماں کی آواز آئی تو اٹھ کر کچن میں آ گئی، برتن دھوئے، سالن اماں نے تیار کر دیا تھا، میں پھلکے ڈالنے لگی۔ میں کھانا پکانا نہیں چاہتی تھی، اماں سکھا رہی تھی، مگر بیٹے کے لیے خود آ گئی تھی کچن میں۔ اماں اور رضوان ساتھ ہی آئے، مجھے دیکھ کر اماں نے قدرے ناگواری سے کہا، اچھے بھلے کپڑے اتار کر پھر پرانے پہن آئی، اچھے لگ رہے تھے یہ کپڑے، باکس میں بند رکھنے کے لیے نہیں ہے۔ بیٹا بڑوں کی بات مان لینا چاہیے، تم نے میرے کہنے پر پہنے تھے، مجھے خوشی ہوئی تھی، کیا بس دکھانے کے لیے پہنے تھے؟ نہیں اماں، وہ برتن دھونے میں خراب ہو رہے تھے اس لیے۔ میری آواز تکلیف کے باعث رند گئی۔ رضوان ٹرے رکھ کر جانے لگے تو اماں ان سے مخاطب ہو گئی، ارے چل نہ دینا دوستوں کے ساتھ، کھانا تیار ہے کھا لو۔ کہاں جا سکتا ہوں اب؟ رضوان چڑ کر بولے، ہاں تو اتنے دن بعد آئے ہو، میرا دل چاہتا ہے میری نظر کے سامنے رہو، گھر میں دلہن ہے، اس کے ساتھ ہنسو بولو، اتنے دن خاموشی میں گزارے ہیں میں نے، اب رونق چاہتی ہوں۔ دیکھتی رہتی ہوں گی روز ڈرامے، تلخ اور طنز، میرا حلق کڑوا ہو گیا۔ میں نہیں دیکھتی ڈرامے، نہ اس بے زبان کو ایسا شوق ہے، یہ تو کام سے لگی رہتی ہے، کہیں جاتی بھی نہیں۔ آج تم اسے چچا سے ملوا لاؤ، قید ہو کر رہ گئی ہے، میری تو ہمت نہیں ہوتی کہیں جانے کی۔ بیٹا اب اسے خوش رکھنا تمہارا فرض ہے، اس کے ماں باپ بھی پاس نہیں کہ میکے ہی چلی جائے، کبھی ادھر ادھر گھما لایا کرو۔ رضوان نے کہا اچھا، اور چلے گئے۔ اماں ان کے پیچھے چلی گئی، شاید مزید نصیحتیں کرنے۔ میں اماں کے کمرے میں آ کر ان کے کرتے کی ترپائی کرنے لگی، سر میں اب تک درد تھا، میں ٹالنے کی کوشش کر رہی تھی، دل نہ چاہتے ہوئے خود کو مصروف کرنا، مگر کیا کرتی۔ اماں کچھ بولتی ہوئی اندر آئی، پھر گھبرا کر چیخی، ارے بچی یہ کیا ہے؟ اور میری طرف لپکی۔ میں گھبرا کر مڑی، کیا ہے اماں؟ اماں نے میری گردن تھام لی، یہ خون کہاں سے آیا؟ ان کی آواز میں کپ کپاہٹ تھی۔ میں نے گردن پر ہاتھ پھیرا تو انگلیاں خون سے بھر گئی، دوسرے ہاتھ سے سلائی دور کی۔ اماں خون کا
منبع تلاش کرتے ہوئے رضوان کو بلا رہی تھی، وہ اماں کی چیخ سن کر آئے۔ پھر دونوں ماں بیٹے زخم تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئے جو سر کے پچھلے حصے میں تھا۔ اماں اصل ریشم کا ٹکڑا جلا کر اس کی راکھ لائے۔ رضوان میرے لمبے گھنے بالوں کو برا بھلا کہتے ہوئے بڑبڑا رہے تھے۔ بال کاٹ کر زخم میں ریشم کی راکھ بھری، اس پر پھٹکڑی پیس کر چھڑکی۔ پھٹکڑی زخم پر لگی تو چکر آ گیا۔ ارے یہ زخم کہاں سے لگا؟ لڑکی کچھ بتا تو صحیح۔ میں گر گئی تھی وہاں، شاید تبھی مجھے پتہ ہی نہیں چلا اماں۔ ڈرامہ باز، زیر لب کہہ کر رضوان کمرے سے نکلے۔ اماں میرے پیچھے پڑ گئی۔ ہدایتیں، مسلسل ہدایتیں۔ انہوں نے پٹی باندھ کر مجھے بستر پر لٹا دیا۔ آرام کرو، ہلنا نہیں اب۔ غضب خدا کا، سر کھل گیا، خون کے دریا بہہ گئے اور اتنی بے خبری۔ میری ہمدرد ماں جی، کیا بتاؤں کیسے کیسے زخم کھا چکی ہوں۔ دل جلا ہے، جذبات راکھ ہوئے، میری تو ساری حصے میری ماں کے سلوک نے سلب کر لیے۔ روح پر چرکے لگائے تھے، تبھی تو عاری ہو گئی ہوں احساس سے۔ اب تو کچھ سکون ملا ہے، ضبط کی عادت پڑ چکی ہے، مگر زبان سے کچھ نہ کہہ سکی۔ اماں نے گولی بھی کھلا دی غالباً درد روکنے کی، اس نے بھی مدد کی۔ مجھے نیند آ گئی۔ کوشی آپا کافی عرصے سے نہیں آئی تھی، اس دن آ گئی۔ زخم کے بارے میں سوالات کیے، پھر آنکھیں چمکا کر بولی، بہت دن کے بعد آئی ہوں، پوچھوں گی نہیں وجہ؟ ہاں بتائیے۔ بھائی منگنی ہو گئی ہے میری، شرم آتی تھی مجھے تم سے مل کر، تم مجھ سے 7 سال چھوٹی ہو اور شادی شدہ، مجھے کم از کم منگنی شدہ تو ہونا چاہیے تھا، سو وہ میں نے کر لی، اب بے دھڑک مل سکتی ہوں، کہو کیسی رہی؟ کافی خوش تھی، میں مبارکباد دی، شادی کے بارے میں دریافت کیا، بولی شاید اگلے 6 ماہ تک، دراصل شادی بھی ہو جاتی، مگر میرا جو بھائی ہے نا، بھائی اس کے زبردست قسم کے امتحان ہو رہے ہیں، وہ ان سے فارغ ہوگا تب شادی ہوگی۔ 6 مہینے تک امتحان ہوں گے؟ اوہ نہیں بھائی، دراصل وقفے سے ہوتے رہیں گے اور وہ پڑھائی میں جتا رہے گا، پڑھاکو ہے زبردست۔ گوشی آپا کی زبان پر جیسے شہد لگا تھا۔ بھائی کے ذکر پر، آپ سے چھوٹا ہے؟ نہیں برابر ہے، انہوں نے چٹکارا لے کر کہا، بڑی مزے کی بات کرتا ہے۔ وہ مسلسل اس کا ذکر کرتی رہی، آخر میں بتایا کہ وہ ان کا جڑواں بھائی ہے۔ مجھے ہنسی آ گئی۔ رضوان نے صحن سے ہی آواز لگائی، 4 کپ چائے چاہیے؟ میں اٹھنے لگی، کوشی آپا نے سختی سے روکا، دروازے پر جا کر کہا، بنا لو جا کر۔ کیوں؟ میں کیوں بناؤں؟ وہ ایک کارگزار خاتون بھی ہوتی ہیں گھر میں۔ خالہ جی پڑوس میں گئی ہیں، مجھے بٹھا گئی ہیں، میں چائے نہیں بناؤں گی، اپنے گھر میں بھی کام، اگلے گھر بھی، واہ ہم مہمان ہیں۔ میں ان کا ذکر کر رہا ہوں جو محو آرام ہے۔ وہ محو آرام صاحبہ کے سر کا زخم کھل جانے کا ڈر ہے، اس لیے خالہ جی قسم دے گئی ہیں، ویسے کبھی کبھار ہاتھ ہلانے میں حرج نہیں ہے، نہ ہی ذلت ہے، بنا لو چائے۔ پھر گوشی آپا صحن میں چلی گئی۔ کچھ دیر رضوان سے جھک جھک ہوئی، پھر مجھے نیند آ گئی۔ رات کو آنکھ کھلی تو اماں گرم دودھ لے آئی، مجھے بڑی شرم آئی۔ جاؤ بیٹا اپنے کمرے میں جا کر سو، انہوں نے مجھے چمکار کر کہا۔ وہ چاہتی تھی کسی طرح میں ان کے بیٹے کا دل جیت لوں، جو ناممکن تھا، اس لیے میں چپ پڑی رہی۔ عزت نفس کا احساس تو تھا مجھے۔ رات دیر تک اماں کمرے سے باہر رہی، یقیناً بیٹے کو نصیحتیں کر رہی ہوں گی۔ میں تو آرام سے پڑی سوتی رہی۔ میں اماں کے کمرے میں ہی سوتی تھی، 2 ہی آدمی تھے گھر میں، الگ الگ کہاں رہتے؟ مجھے تو ڈر بھی لگتا تھا۔ صبح کو بھی اماں نے اٹھنے نہیں دیا، خود ناشتہ بنا کر لائی، رضوان کو بھی بلا لیا۔ زمین پر میرے بال پڑے تھے، اماں نے اٹھا کر تعصب سے کہا، ہائے ظالم، اتنے سارے بال کاٹ ڈالے، بچی نے کتنے جتن سے بڑھائے ہوں گے، اب بھی بہت باقی ہیں، پلنگ کے لیے رسی بنوائیں گی اور کاٹ دوں؟ اللہ نہ کرے، عورت کا حسن بالوں کا مرہون منت ہے، ترسا کرتی ہیں لڑکیاں کہ کیسے بال بڑھا لیں۔ میری بہو کے بالوں کو نظر لگاتی ہیں؟ وحشی جنگلیوں والے بالوں کو بھی نظر لگ سکتی ہے، اس ڈھیر کا کوئی فائدہ؟ زخم تلاش کرنا مشکل، مجھے تو لگا جیسے افریقہ کے جنگل میں سفر کر رہا ہوں، جنگلی جانوروں سے بچتا بچاتا۔ اف، جہالت، ناگواری کے فن پھیلے نظر آ رہے تھے ہر طرف۔ چل ہٹ ناقدرا، اماں پیار سے بیٹے کو ٹہوکا مار کر میرے پاس آ بیٹھی اور لگی میرے حسن کی تعریف کرنے۔ شرم سے میں بے حال ہو گئی۔ اس دن رضوان واپس چلے گئے، اماں انہیں رخصت کر کے آئی، خاصی سنجیدہ تھی، میرے سامنے بیٹھ کر ہولے سے بولی، بیٹا حالات سے کبھی گھبرانا نہیں، نہ ہی مایوس ہونا، وقت کبھی ایک سا نہیں رہتا، دکھ کے دن تھوڑے ہوں تب بھی بہت لگتے ہیں، سکھ کی لمبی راتیں ہمیشہ بہت کم لگتی ہیں، بیٹا مجھے یقین ہے قدرت تم پر بھی مہربان ہوگی، دکھ کے دن آخر کار گزر جائیں گے اور تم بھی سکھ کی نیند کے مزے لوٹو گے۔ ان کی آواز بھاری ہو گئی۔ اماں میں خوش ہوں، آپ کیوں فکر کرتی ہیں؟ مجھے میکے میں بھی کبھی ایسا سکھ نصیب نہیں ہوا جتنا آپ نے مجھے دیا، اس سے زیادہ کی تو میں امید بھی نہیں کرتی۔
نہیں نہیں، جو سکھ شوہر کی ہمراہی میں ملتا ہے وہ اصلی ہوتا ہے۔ میں تو آج ہوں، کل کیا ہوگا اللہ جانے۔ تمہیں کل کے لیے منصوبہ بندی کرنی چاہیے۔ تمہاری جیسی بیوی ہر مرد کا ارمان ہوتی ہے۔ تمہیں بھی کچھ کوشش کرنی ہوگی، آگے بڑھ کر اپنا حق طلب کرو، اس میں کوئی شرم نہیں۔ اس سے بات کرو۔ میں بات کروں؟ میں کام کر رہ گئی، ایک ہاتھ بے ساختہ سر پر چلا گیا۔ چوٹ؟ ہاں تم بات کرو، پتہ تو چلے وہ کیا چاہتا ہے۔ دیکھو باہر سے وہ جتنا سخت اور کھردرا ہے اتنا اندر سے ہے نہیں، نرم گودا سا، بس ضدی ہے۔ مجھ سے تو ہر بات میں بحث کرتا ہے، اس لیے چاہتی ہوں کہ تم خود آگے بڑھو، اس سے پوچھو کہ تمہیں اپنے ساتھ کب لے کر جائے گا۔ شادی مجھ سے تو نہیں ہوئی کہ میں تمہیں ساتھ رکھوں۔ اماں، باہر سے آواز آئی۔ میں چھٹ تکیے پر گر گئی، آنکھیں بند کر لی، دل دھڑ دھڑ بجنے لگا۔ اماں آپ بھول جاتی ہیں، ناگواری لہجے سے برس رہی تھی۔ یقیناً اماں کی گفتگو سن چکے تھے۔ محترم، آپ شادی کی ذمہ دار ہیں، آپ نے ہی میری منتیں خوش آمدید کی تھی، آپ کو اپنی زبان کا درد تھا جو آپ اپنی لاڈلی چلتر باز بہن کو دے کر پابند ہو گئی تھی۔ میرا تو بس اتنا کام تھا کہ آپ کے حکم پر سر جھکا دوں، آپ جہاں بھی لے جاتی میں چلا جاتا، میری ذمہ داری نہیں آپ کی تھی۔ آپ ہی اس بوجھ کو اٹھائیے یا گرا دیں، یا جہاں سے لائی ہیں انہیں لوٹا دیں۔ ماشاءاللہ پھول جھڑ رہے تھے زہریلے۔ اماں کو جلال آ گیا، خوب ہی سلواتیں سنائی۔ بیٹے کو گھر سے نکلنے کا آرڈر دیا اور اس کے عمل درآمد ہونے پر دوپٹے میں منہ چھپا کر لیٹ گئی۔ آخر میں آئندہ قدم نہ دھرنا میرے گھر میں کا آرڈر پشت سے چپکا دیا۔ گوشی آپا کی شادی کی تاریخ طے ہو گئی تھی۔ اماں اور میں ان کے گھر روز چلے جاتے۔ اماں تو خالہ جان کے ساتھ مصروف عمل رہتی، کبھی پنڈیاں بن رہی ہیں تو حلوے بھونے جا رہے ہیں، رضائیوں میں پٹا پٹی کی کوٹ سی جا رہی ہے۔ میں بھی حد الامکان کچھ کر دیتی، دوپٹے میں ستارے ٹانکنا، گوٹا کرن لگانا، چھوٹے موٹے کام میرے ذمہ تھے۔ جمیلہ آپا جب آتی کوئی کام نہ ہوتا، کھانا ہوتا یا لطیفے، کہکوں کی برسات برسا کر وہ چلی جاتی۔ اس دن بھی وہ آئی ہوئی تھی، مگر خالہ جان نے صاف کہہ دیا آج ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے والے کو کھانا نہیں ملے گا، وقت کم ہے، کام کرو۔ میں تو حسب معمول دوپٹہ لیے بیٹھی تھی۔ جمیلہ آپا مٹر چھیلنے لگی، پھر چھلے ہوئے دانے لے کر کچن کی طرف چلی گئی۔ جاتے جاتے مڑ کر ایک آنکھ دبا کر بولی اپنی محنت کے ہیں، ابھی تل کر لاتی ہوں، سب مل کر کھائیں گے۔ یعنی جتنے مٹر چھیلے تھے وہ سب لے کر چلی گئی احسان جتا کر، پھر تل کر لے بھی آئی اور ہم سب نے کام رکھ کر چمچے پکڑ لیے۔ جب پیالے میں مردانہ ہاتھ داخل ہوا اور مٹھی بھر دانے اٹھ گئے تو میری نظر اٹھی۔ وہ مٹھی منہ میں ڈالے میری طرف دیکھ رہا تھا، کچھ حیران سا۔ اسی وقت جمیلہ آپا اٹھ کر باہر چلی گئی۔ ان کے جاتے ہی گوشی نے لڑکے کے کندھے پر زوردار دھپ رسید کر کے کہا اوہ بدتمیز انسان، کھانے کے کچھ آداب ہوتے ہیں جو بچپن سے امی ابا تمہیں ازبر کرا رہے ہیں، مگر تم رہے وہیں جنگلی کے جنگلی۔ خاندان بھر میں سب سے زیادہ تعلیم یافتہ ہوں، بڑے فخر سے کہا گیا۔ جنگلی کہنے والے اپنے گریبان میں منہ ڈالیے، مگر اس سے پہلے میرا ایک سوال ہے۔ فرماؤ وحشی۔ یہ تمہاری کون سی دوست ہے؟ یہ سامنے نمبر سے بتانا، 60 عدد سے تو میں واقف ہوں۔ انداز بڑا لاپرواہ تھا۔ یہ میری عزیز ترین بہن ہے، بس اتنا تعارف کافی ہے فی الحال۔ گوشی نے بھی ادائے بے نیازی سے کہا، اور اب یہ پیالہ اٹھا کر چلتے پھرتے نظر آؤ۔ اتنی بے درد تو نہ بنو آپا، کرا کر کہا گیا۔ یہ یقیناً گوشی کا وہ بھائی تھا جس کی آمد پر گوشی کی شادی ٹھہرنی تھی۔ کچھ دیر اپنے کمرے میں ہمارا وجود برداشت کر لو۔ جی نہیں، ایسی بے تکلفی کی گنجائش نہیں ہے۔ میں تو تمہارے کمرے کو زیارت گاہ سمجھتا ہوں، بڑا ادب کرتا ہوں، پلیز آپ میری مدد کریں، اتنی دور سے چل کر آیا ہوں۔ وہ مجھ سے مخاطب تھا اور میں پریشان ہو گئی۔ گوشی نے اسے دھکے دے کر نکالا۔ اس دن کے بعد وہ روز ہی گوشی آپا کے کمرے میں ملتا اور دھکے دے کر ہی نکالا جاتا۔ آخر گوشی آپا رخصت ہو کر پنڈی چلی گئی۔ جاتے جاتے مجھ سے کہہ گئی کہ وہ پنڈی جا کر رضوان کا پیچھا کریں گی۔ جمیلہ آپا شادی میں اپنے دیور کے لیے لڑکیاں دیکھتی رہی ہے، دیور کو بھی دکھاتی، پھر بڑبڑاتی، لو بھلا پہلے کہتا تھا بڑی آنکھوں والی ہو، بڑی آنکھوں والی دکھائی تو لمبے بالوں والی کی شرط رکھ دی۔ آج کل لڑکوں کے بال تو لمبے ہو سکتے ہیں، لڑکیاں تو گدیاں صاف کرا رہی ہیں، بھلا بتاؤ۔ مگر انہوں نے ہمت نہ ہاری اور گوشی آپا کے ولیمے میں دیور کے ساتھ پنڈی چلی گئی، مگر مطلوبہ لڑکی مل کر نہ دی۔ وہ رضوان سے مل کر آئی تھی مگر مجھے کچھ نہیں بتایا۔ اماں سے سرگوشیاں کرتی تھی۔ اماں کی صحت بھی خراب رہنے لگی تھی، پتہ نہیں موسم کی وجہ سے یا فکریں کر کر کے۔
جمیلہ آپا روز آنے لگی. علاج دوا وغیرہ میں ان کی مرضی اول تھی. ان کا دیور فروخ بھی ساتھ آتا. وہ ڈاکٹر کو بلانے، دوائیں لانے، کلینک کے چکر لگانے وغیرہ میں گھر کی ضرورتیں پوری کرتا. مجبوری تھی. میں تو اماں کے قریب بیٹھی رہتی. فروخ بھی بہانے بہانے کمرے میں آتا. میں دوسری طرف منہ موڑ لیتی. وہ ادھر بھی آ جاتا. اس کی تیز نظریں مجھے اپنے وجود میں گڑتی ہوئی محسوس ہوتی. اس کا مذاق بھی زہر لگتا مجھے، جبکہ جمیلہ آپا کہہ کے لگاتی. ان کی گفتگو عموماً لڑکی کی تلاش کے بارے میں ہوتی. فروخ لڑکیوں کی شکل صورت پر نکتہ چینی کرتا. اماں سے گواہی لینا چاہتا. اماں کی طبیعت خراب تھی، وہ بھی بیزار تھی. کوشی آپا سسرال سے آئی تو اماں کو دیکھنے آئی. فروخ موجود تھا. وہ مجھے الگ لے جا کر بولی، سخت ناقابل اعتبار ہے یہ شخص. کبھی گھر میں اکیلی ہو تو دروازہ ہرگز نہ کھولنا، باہر کے باہر ٹرخا دینا. خالہ جی کی بیماری نے تمہیں تنہا کر دیا ہے. محتاط رہنے کی ضرورت ہے، ورنہ رضوان کا شک کہیں اور گہرا نہ ہو جائے. میں چونکی. شک گہرا؟ کیا انہیں مجھ پر شک ہے؟ گوشی آپا کے منہ سے بے ساختہ جملہ نکل گیا تھا. وہ بھی پریشان ہو گئی. ہاں. نظریں چرا لی. پنڈی میں میری بات ہوئی. وہ کہتا ہے خالہ امینا نے کسی وجہ سے شادی میں جلدی سے کام لیا اور پھر میاں بیوی رفو چکر ہو گئے، جبکہ امینا کے تم سے پیار کے ڈنکے پٹ رہے تھے. کوشش کرتے تو خالو ساتھ لے جا سکتے تھے تمہیں. میں نے تم پر خالہ کے ستم کا بتایا، اسے یقین نہیں آیا. یہی کہا کہ کوئی وجہ تو ہوگی، ورنہ کوئی کسی سے غیر انسانی سلوک کرے گا. میں گوشی آپا کو دیکھتی رہی. دل رک رک کر جلنے لگا تھا اور دماغ میں سنسناہٹ ہو رہی تھی. یہ ایک نئی بات، پہلی بار سنی تھی، اور ایسی بات سن کر گناہ گار بھی بے چین ہو جاتا ہے. تو رضوان کی مجھ سے نفرت کی یہ وجہ تھی، یا اس کے بلند معیاری خیالات، ارمان اور آرزوؤں کی ناکامی نے مجھ کو ہدف انتقام بنانا ضروری سمجھا تھا اس شخص نے. لیکن میری ذات بہرحال کسی پہاڑی کی اونچی چٹان پر ایستادہ تھی، جس کے تین طرف خوفناک کھائیاں تھیں. ہوا کا تیز جھونکا بھی، لڑکھڑانے کی گنجائش بھی نہ تھی. ابھی تک تو میں امن چین کے جھولے میں تھی. اب پتہ چلا یہ خواب ہے. اور ذرا قدم بہکا، بلکہ ہوا نے بھی اشارہ کیا تو میں کھائی میں گر پڑوں گی. میرے محافظ خود دھکا دے دیں گے. اب مجھے اماں کی پناہ کی قدر ہوئی، اور زیادہ ہی اہمیت. اللہ ان کو زندہ رکھے اور وہ کبھی مجھ سے بدظن نہ ہو. ہر نماز کے بعد میں انہیں کی صحت کی دعا مانگا کرتی. میں نے خود ایک بار اپنے زخموں کے داغ انہیں دکھا دیے تھے، اور اپنی خطاؤں کی تفصیل بھی. اماں نے اسی وقت مجھے گلے لگا کر کہا تھا، اس کٹنی کو کبھی ماں نہ کہنا. میں ہوں تمہاری ماں، کمبخت ظالم جادوگرنی. اماں اسی لیے رضوان سے خفا تھی کہ انہیں میرے دکھوں اور محرومی کا احساس تھا، نہ یقین. آخر اماں کو میری خدمت، لگن اور دعاؤں نے صحتیاب کر ہی دیا. اب اور زیادہ ان کا خیال رکھتی کہ پھر نہ بیمار ہو جائیں. گھر میں عیادت کرنے والوں کا ہجوم رہتا. اماں رشتہ داروں اور محلے والوں میں بہت مقبول تھی. جمیلہ آپا نے مجھے مشکل میں دیکھا تو اتنی مہربانی کی کہ ایک بوا کو لے آئی. بوا دن میں کسی کے گھر کھانا پکاتی تھی، اس لیے میرے پاس وہ سحر پہر کو آتی. لوگ بھی عموماً شام کو آتے تھے. بوا چائے وغیرہ بنا لیتی تھی. مجھے بڑا آرام اور سہولت ہو گئی. رات کو وہ یہیں رہتی، صبح ناشتہ بنا کر چلی جاتی. اب جمیلہ آپا کا چکر کہیں دن بعد لگتا، مگر فروخ روز آ جاتا. یہ بھی شکر ہے کہ اماں بات چیت کرنے لگی تھی، اور شام کو بوا بھی ہوتی تھی تو میں اس کا سن کر کمرے میں چلی جاتی تھی. اس دن بھی وہ آیا ہوا تھا. میں اپنے کمرے میں لیٹی تھی. اچانک رضوان کو سامنے دیکھ کر حیران ہو کر اٹھی. ان کے چہرے پر کبیدگی کے آثار تھے. بیگ نیچے پٹک کر کہا، یہ کیوں آتا ہے اب؟ جی. میں سمجھ گئی تھی مگر گھبرا گئی. بناوٹ کی ضرورت نہیں. فروخ کیوں آتا ہے؟ اس سے خود پوچھنا تھا، میں کیا بتاؤں؟ چائے لاؤں؟ حکم دے کر باتھ روم میں گھس گئے. خدا کی شان، آج تو مخاطب بھی ہو رہے ہیں، گھر آئے مہمان کے بارے میں استفسار بھی ہو رہا ہے، چائے کا آرڈر بھی. شاید اماں کی علالت کا سن کر آئے ہوں گے. حالانکہ ان کی آمد اتنی ضروری نہیں تھی. خیر اگلے دن ہی آمد نزول کی وجہ معلوم ہو گئی. مجھے شادی کے لیے تمہاری اجازت چاہیے، تحریری اجازت. دو ٹوک انداز تھا. میں واقعی اکا بکا ہو کر انہیں دیکھنے لگی. بے ارادہ. کیا میری اتنی حیثیت ہے؟ میرے علم میں لائے بغیر بھی یہ کام کر سکتے تھے، بلکہ علم ہونے کے بعد بھی. بھلا میں کیا کر لیتی؟ اماں نے مجھے پاس بٹھا کر چپکے چپکے سمجھایا، دیکھو خبردار، رضوان کچھ بھی کہے جواب نہ دینا، کوئی کاغذ پہ دستخط نہ کرنا. ابھی میں زندہ ہوں، دیکھتی ہوں کیسے وہ منمانی کرتا ہے. اماں خاصی پریشان تھی. میں نے انہیں سہارا دے کر لٹایا. اماں آپ فکر نہ کریں، آپ کے بیٹے آپ کے فرما بردار ہیں. کیوں پریشان ہوتی ہیں؟ کہتا ہے تم یہی رہو گی، وہ وہاں. ارے میری آنکھیں بند ہوتے ہی وہ دندناتی ہوئی آ جائے گی. یہ میرا گھر ہے. میں اماں کانپنے لگی. کمزور تو تھی. بامشکل انہیں ٹھنڈا کیا. اگر اس نے تم کو چھوڑا تو میں کبھی اسے معاف نہیں کروں گی. یاد رکھنا، ماں کی دعا لینی ہے تو تمہیں تمہارا مقام دینا ہوگا. اماں کسی طور یہ بات بھلا نہیں رہی تھی. میں تھک گئی کہہ کر. اماں میں خوش ہوں. آپ کا بیٹا اتنا بے رحم بھی نہیں ہو سکتا کہ مجھے بے سہارا چھوڑ دے. اماں میرا کوئی نہیں ہے آپ کے سوا.
میرا اندازہ کتنا غلط تھا. شاید وہ بے رحم نہ بھی ہو، مگر معاملہ ان کی پسند کی شادی کا تھا. ہر شخص کو اپنی خوشیاں حاصل کرنے کا حق ہے. رضوان کا کیا قصور کہ ان سے ان کا حق بجبر چھین لیا جائے؟ اب جب ان میں اتنی ہمت پیدا ہوئی اور ان کی آئیڈیل لڑکی بھی مل گئی تو بھلا مجھ جیسی کمزور ہستی کی فکر کیوں ہوتی؟ اور میں مقابلہ بھی تو نہیں کر سکتی. رات کو کچن ہی میں سٹول پر بیٹھ کر وہ اپنی خواہش کی تکمیل کے بارے میں بیان داغنے لگے. ان کو عائزہ کی شکل میں دل پسند شریک حیات مل رہی تھی، ایڈوانس اعلیٰ تعلیم یافتہ سرمایہ دار باپ کی بیٹی. یہی تو ان کا ارمان اور آرزو تھی. میں ان کے ساتھ چل ہی نہیں سکتی تھی. جاہل مفلس کی بیٹی جسے محفلوں میں اٹھنے بیٹھنے کی تمیز بھی نہیں. بھلا رضوان جو سوسائٹی کے دل دادا اور ہائی کلاس سوسائٹی کا فرد بن کر بہت اوپر جانا چاہ رہے تھے، ان کا میرے ساتھ کیا جوڑ تھا؟ مگر ان کی اماں نے سادگی میں سمجھا ہی نہیں، جانا ہی نہیں. میرے کمرے میں کاغذات رکھے ہیں، دستخط کر دینا یا انگوٹھا لگاؤ گی؟ جاتے جاتے مڑ کر تن سے فرمایا. بہرحال میں یہ کاغذات مکمل کروا کر آج ہی لے جانا چاہتا ہوں. نہیں، کل شام تک. میں کھانا پکاتی رہی. اماں نے سختی سے منع کیا تھا، خاموش رہنے کی ہدایت کی تھی. اماں کو کھانا دے کر خود کھا لیا. رضوان کے لیے کچن میں ہی ڈھانگ کر رکھ دیا. وہ گھر میں نہیں تھے. پھر انتظار کیے بغیر اماں کے پاس جا کر سو گئی. بوا کی وجہ سے آسانی تھی، دروازہ انہوں نے کھولا ہوگا. اماں تو چاہتی تھی کہ میں اپنے کمرے میں سوؤں. شاید رضوان کو کسی چیز کی ضرورت ہو. میں اتنا تو جانتی تھی انہیں ہر چیز کی ضرورت ہو سکتی ہے، علاوہ میرے. میلے کپڑے کافی جمع ہو گئے تھے. میں انہیں اکٹھا کر کے صحن میں بنے کھرے میں مشین فٹ کرنے لگی. جمیلہ آپا بولتی ہوئی داخل ہوئی، رضوان کے ساتھ. تعجب ہوا. صبح ہی جا کر لے آئے. حالانکہ بہن کی انہیں خاص چاہت نہ تھی. جمیلہ آپا مجھے نظر انداز کر کے اماں کے کمرے میں چلے گئی. میں کپڑے مشین میں ڈال کر کچن میں گئی. کھانے کی تیاری بھی کرنی تھی. گوشت سبزی نکال کر مسالہ تیار کیا. پھر صحن میں آ کر کپڑے مشین سے نکالے، بالٹی میں ڈال کر کھنگال رہی تھی تو رضوان غصے میں بھر آئے. کہا بھی تھا کہ لکھنا نہیں آتا تو انگوٹھا لگا دینا. لہجے میں تندہی اور عجلت کا تاثر تھا. مجھے کسی باورچن یا دھوبن سے دلچسپی نہیں ہے. یہ کام تنخواہ دار لوگ کرتے ہیں. آیا سمجھ میں؟ سیدھی طرح دستخط کرو. یہ بھی اماں کی ضد پر چاہتا ہوں، ورنہ ہاتھ پکڑ کر گھر سے نکال دوں. کر سکتا ہوں یہ بھی، مگر اماں کا لحاظ ہے، میرا احسان مانو. میں اپنی جگہ ساکت ہو گئی. احسان؟ ایک بار پہلے بھی کسی موقع پر انہوں نے مجھ سے شادی کرنے کا احسان جتایا تھا. میں اپنی جگہ سے ہلی نہیں تو ایک ٹھوکر لگائی، گالی بھی دی. میں کھرے کی منڈیر پر بیٹھی تھی، بے خبری میں لات کھا کر بے ڈھب گری. لوہے کی بالٹی کا کنڈا میری کن پٹی پر لگا. کان جھنجھنا گیا. شاید چیخ بھی نکلی، مگر میں نے آواز دبا لی. بچپن سے جس ضبط کی تربیت ملی تھی اسی وقت اسی سے کام لیا، ورنہ اماں اور جمیلہ آپا دونوں کو میری تذلیل کا علم ہو جاتا. بالٹی کا پانی سب میرے اوپر گرا. بمشکل کان دبا کر اٹھی تو چکر آ گیا. کچھ دیر اسی کیفیت میں درد برداشت کرتی رہی، پھر اٹھ کر کچن میں آ گئی. کمرے سے جمیلہ آپا کے کہکے سنتے ہوئے سوچنے لگی، کیا کروں، کس سے کہوں؟ اماں منع کر رہی ہیں اور رضوان کو جلدی ہے. کاش کوشی آپا آ جاتی. جمیلہ آپا صحیح مشورہ نہیں دیں گی، انہیں بھائی عزیز ہوگا. وقت گزاری کے لیے کھانا پکانا شروع کر دیا. کپڑے ابھی ویسے ہی کچھ دھلے کچھ بے دھلے پڑے تھے اور میری ہمت نہ تھی کہ انہیں پھیلا دوں. اپنی قسمت پر افسوس کر رہی تھی. میرا کوئی ہمدرد نہ تھا اماں اور گوشی آپا کے سوا. اماں تو اپنا بھگتان بھگتنے پر مجبور تھی. گوشی آپا کا خلوص واقعی قابل تعریف تھا. ابا تو شاید بھلا چکے تھے مجھے. یہاں ہوتے تو انہیں پکارتی، وہ بھی خیر خبر لے ہی لیتے. اماں کا پرہیزی کھانا تیار تھا، وہ جلدی کھا لیتی تھی. میں کھانا لے کر گئی تو باہر ہی سے جمیلہ آپا کی آواز کان میں پڑی. ہمیں اس نام نہاد شادی سے کیا ملا؟ ہوا کچھ حاصل؟ رضوان کی پسند کی ایک چیز نہیں، جہیز کا سرے سے دھاگا نہ ملا. گھر پلاٹ کچھ تو دیتے خالو، نقد ہی دے دیتے، اور نہیں تو امینہ خالہ ایک موٹر سائیکل ہی سلامی میں دے دیتی. خیر چھوڑیے، لالچ نہیں ہمیں، مگر رضوان کو خوشی تو ملتی. یہ بھی نہیں. اب عائزہ کا جہیز تو ایسا ہوگا کہ آنکھیں پھٹ جائیں گی لوگوں کی. اچھا اسے بھی چھوڑیے، وہ پڑھی لکھی ہے، انگلینڈ میں جا کر پڑھ کر آئی ہے. یہ تو ہماری نسلیں سنوار دے گی، کوٹھی کار ملے گی، اور کیا چاہیے. عزت کے لیے تو. میں کمرے میں داخل ہوئی تو جمیلہ آپا کی کینچی کی طرح چلتی زبان رک گئی. میں نے کھانا میز پر رکھ کر کہا، جمیلہ آپا آپ کا کھانا یہی لا دو؟ ہاں ہاں، اپنا بھی لے آؤ، رضوان کا بھی، سب مل کر کھائیں گے. ان کا لہجہ شہد آ گئی تھا. میں کھانا لے آئی. مجھے تو بھوک نہ تھی. کپڑے بھی ڈوری پر ڈالنے تھے. میں کچھ جواب دیے بغیر اپنے کمرے میں آ گئی. کن پٹی میں درد ہو رہا تھا، کان سوج گیا تھا اور گرم آگ ہو رہا تھا. جمیلہ آپا اور فاروق کے جانے کے بعد میں برتن اٹھانے گئی تو رضوان اور اماں میں بحث ہو رہی تھی. رضوان کے چہرے پر ناگواری کا تاثر نمایاں تھا. مجھے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا، پھر میرے کان پر نظر جم گئی. سوجن اور سرخی پوشیدہ نہ تھی. اماں میرا دفاع کر رہی تھی. چائے لے کر آؤ، حکم صادر ہوا. میں چائے لے کر آئی تو اپنے کمرے میں جا چکے تھے. اب پتہ نہیں کیا سننا پڑے گا. زبردستی پکڑ کر دستخط کرا لیے تو
یہ کاغذات رکھے ہیں، غور سے دیکھو، قلم اٹھاؤ۔ اور میں انسنی کرتے واپسی کے لیے مڑی۔ انہوں نے میرا دوپٹہ پکڑ کر کھینچا، دوسرا سرا پیچھے تھا، دوپٹہ گلے میں پھندے کی طرح کس گیا۔ میں لڑکھڑا کر گرنے کو تھی مگر حلق پر ہاتھ تھا، وہ خود بھی توازن برقرار نہ رکھ سکے، پلنگ پر دھم سے گرے، دوپٹہ ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ میں کھانستی لمبے سانس لیتی اماں کے کمرے میں آ گئی۔ ابھی تک پھندا ڈھیلا نہیں ہوا تھا مگر کسا ہوا بھی نہیں تھا۔ پلنگ پر بیٹھ کر ڈھیلا کیا، حلق اندر سے بالکل خشک اور خوف سے آنکھیں پھٹی پھٹی۔ موت کتنی قریب تھی، ایک لمحے کی دیر تھی کہ قبر کا اندھیرا میری آنکھوں تلے واقعی اندھیرا چھا گیا۔ کیا ہوا کہتی ہوئی اماں میرے پاس آ گئی۔ پتہ نہیں میرے چہرے پر کون سی تحریر پڑھ لی تھی انہوں نے۔ میرا ہاتھ گلے پر تھا اور کھانسی بھی آ رہی تھی، جواب دینے کے قابل میں رہی نہیں۔ انہوں نے پانی کا گلاس میرے منہ سے لگا دیا۔ بیٹا شرمندہ ہوں میں، شاید میں نے انصاف نہیں کیا تمہارے ساتھ، پھر بھی میرا یقین کہتا ہے تم کو بہت خوشیاں ملیں گی، اتنی کہ تم سمیٹ نہ سکو گی۔ تم نے اتنا صبر کیا جس کی ایک تمہاری عمر کی لڑکی سے توقع نہیں کی جا سکتی۔ میں شاید تمہارا عروج دیکھنے کو زندہ نہ رہوں مگر مرنے سے پہلے تمہارے لیے کوئی نہ کوئی انتظام ضرور کر کے جاؤں گی۔ کچھ دیر بعد ہی گلے کے اوپر کی خراشیں جلنے لگی اور اندر سے گلا بند، آواز غائب۔ اماں نے کچھ دوا لگائی، کلی کروائی مگر شاید یہ دکھوں کی انتہا تھی، ورنہ اتنی نازک تو میں نہ تھی۔ روئی کی سنکائی سے اوپر کی خراشوں میں درد ہوا مگر آواز نکل گئی۔ اماں برابر تعصب سے سر ہلاتی تھی مگر سوال نہیں کیا۔ شام کو ہنستی کھلکھلاتی جمیلہ آپا فروخ کے ساتھ پھر آ گئی۔ چائے پینے آئے ہیں ہم۔ دونوں رضوان کے کمرے میں چلے گئے۔ فروخ آ کر اماں کے کمرے میں بیٹھ کر باتیں مٹھارنے لگا۔ اس کی گندی نظروں سے بچنے کے لیے میں پھر کچن میں گئی۔ چائے بنانی تھی۔ اب یہ چائے 2 جگہ بھیجنی کس قدر مشکل کام تھا۔ اللہ کرے بو آ جائے، روز آ ہی جاتی تھی۔ فرشتہ رحمت بن کر گوشی آپا آ گئی۔ پہلے اماں کے کمرے میں سلام کرنے گئی، پھر میرے پاس آئی۔ یہ خبیث پھر آ گیا، تم دھتکارتی کیوں نہیں اسے؟ میں اور جمیلہ آپا کے دیور کو دھتکاروں؟ ہاں، ایسے لوگوں سے ذرا بھی رعایت گناہ ہے، دنیا بھر کا ذلیل گنڈا۔ اچھا اس گنڈے کو چائے تو دے کر آئیے۔ وہ ہنس پڑی اور چائے لے گئی، پھر جمیلہ آپا کی چائے بھی لے گئی، اپنی بھی۔ کمرے سے ہنسی کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں ہی اداس کوا بنی کچن میں اکیلی بیٹھی تھی۔ گوشی آپا کا بھائی انہیں لینے آ گیا۔ گوشی آپا کے میاں کسی کورس کے سلسلے میں 3 سال کے لیے کینیڈا گئے ہوئے تھے، اس لیے گوشی آپا کا وقت میکے میں زیادہ گزرتا، جیسے قدرت نے میری دل دہی کے لیے ہی یہ موقع فراہم کیا تھا۔ گوشی آپا کے بھائی کا نام شہراز تھا، راضی پکارا جاتا تھا۔ اس کی نظر میں بڑی عزت اور عقیدت ہوتی تھی، مجھے وہ اچڑتی نظر سے دیکھ کر سلام کرتا تھا۔ ایسے لوگ بھی تو ہیں دنیا میں، شرافت کا پیکر، آنکھوں میں حیا، عورت کے لیے احترام۔ میں کل پھر آؤں گی۔ رضوان کے جانے کے بعد گوشی آپا نے مجھ سے کہا۔ میں نے جمیلہ آپا سے کہا، آپ رات کا کھانا کھا کر جائیے گا، بھائی جان بھی آ جائیں گے۔ وہ تو جیسے ریشہ ختمی ہو گئی، مجھے گلے لگا کر بولی، مجھے یقین ہے کہ تم میرے لیے اچھی اچھی ڈشیں بناؤ گی، مگر کاش کہ تم نے رضوان کا خیال کیا ہوتا، کیا بہتر نہ ہوتا؟ تمہارے لیے سب خوش ہوتے۔ رضوان بھی اس طرح کونج سے بچھڑی ڈار، میرا مطلب ہے ڈار سے بچھڑی کونج کی طرح اکیلا نہ ہوتا۔ وہ اسی طرح ہنس ہنس کر بات کرتی تھی۔ میں دم سہت کر رہ گئی۔ کچھ دن پہلے تک میں ان کی جان جگر آنکھ کا تارا تھی، تب آئزہ کا جہیز کوٹھی کار سامنے نہ تھی، اس لیے شاید وہ بھول گئی۔ وہ جب بھی آتی میں ان کی خاطر میں بچ جاتی، ان کے بچوں کو گود میں لادے پھرتی۔ وہ جہاں جاتی بچے میرے حوالے ہوتے، اماں بلکہ ان پر خفا ہوتی، مگر جمیلہ آپا لاپرواہی سے ٹال جاتی۔ انہیں کبھی احساس نہ ہوتا کہ ان کے بچے سارا دن مجھ سے فرمائشیں کر کر کے عاجز کرتے ہیں، طرح طرح کی شرارتیں، شور شرابہ۔ میں نے کبھی شکایت نہ کی۔ اس گھر میں جو محبت اور عزت ملی تھی، اس کے بدلے میں خدمت اور سلوک ہی دے سکتی تھی۔ ان سب کا احسان تھا جو مجھے اتارنا تھا۔ جمیلہ آپا چلی گئی۔ اماں نے کہا، دن کا سالن رکھا ہے، بس چاول پکا لو، میں بھی کھا لوں گی، اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں چپ چاپ لیٹ گئی۔ گلے میں پھر درد ہونے لگا تھا۔ گوشی آپا نے سرسری سا سوال کیا تھا کہ میری آواز کو کیا ہوا ہے۔ میں ٹال گئی، مگر مجھے ان سے دستخط کے بارے میں مشورہ کرنا چاہیے تھا۔ اماں تو پر امید ہے اور دستخط کے خلاف، حالانکہ مجھے کیا فرق پڑنا تھا، وہ 4 شادیاں کر لے، میری حیثیت اپنی جگہ قائم رہے گی۔ قدردانی یا مہربانی، اس کی امید رضوان کی طرف سے نہیں ہوگی۔ چاول پکانے کچن میں آئی، ساتھ ہی رضوان بھی۔ انکارنے میں ثانی نہ تھا۔ میری جہالت، غربت، کم آئیگی کا ذکر، حالانکہ میں خوب واقف تھی۔ جتانے سے فائدہ، میں اپنی پسند کی خوشحال زندگی کے لیے کیوں ترسوں، اپنے معیار کی بیوی کیوں نہ حاصل کروں؟ تمہارے تو یہاں بہت چاہنے والے ہیں، میرا ساتھی کون ہے؟ پھر اماں کی چال بازی کا ذکر۔ اپنی کم عقل بے کردار لڑکی کو میرے سر منڈ دیا، وہ تو بازی جیت گئی، میری زندگی جہنم بنا گئی۔ اتنا کم حیثیت نہ تھا میں؟ میرے سامنے زبان کیوں چپک جاتی ہے؟ دانت پیس پیس کر آدھے گھس گئے ہوں گے، آواز بھی موٹی ہو رہی تھی۔ میں پیٹ
موڑے چاول میں کفگیر چلاتی رہی اور جب چاول کا پانی نکالنے کے لیے دیگچی اٹھائی تھی اس وقت پھر بے خبری میں دھکا لگا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ رضوان بغیر کچھ کہے اس طرح حملہ کرے گا۔ نتیجہ چاول کی پتیلی پوری میری پیر پر گری، آگ کی طرح پیر جھلسا تھا، چیخ بھی نکلی۔ پھر میں ادھر ادھر ناچتی پیر چھٹکتی پھر رہی تھی۔ اذیت تھی۔ سچ ہے کہ ماں نے مجھے بارہا گرم چمچے سے جلایا تھا، چمٹا جلا کر چرکے لگائے تھے، چھری سے زخم بنائے تھے۔ میں نے بہت کچھ برداشت کیا مگر وہ سزائیں میرے علم میں لا کر دیتی تھی۔ سامنے سے پیچھے سے وار کرنے والے بزدل ہی نہیں کمینے بھی ہوتے ہیں۔ اگر آج دستخط نہ کیے تو چولہے میں جلا دوں گا، مر بھی سکتی ہو، سمجھی؟ میں نیچے بیٹھ کر پنجے سے بچے کھچے چاول صاف کرنے لگی۔ نیل گھول کر لگایا۔ اب پتہ چلا عورتیں کیوں جلائی جاتی ہیں۔ بزدل کمینے شوہر ہی ایسی حرکتیں کرتے ہیں۔ مگر میں کیوں جلوں؟ کب تک اذیت اٹھاؤں؟ میرا کوئی نہیں ہے، خدا تو ہے۔ اب تک خدا ہی مددگار رہا، ورنہ بہت تکلیف تھی۔ شاید میں آرام طلب، تن آسان ہو گئی تھی۔ کافی دیر کے بعد لنگڑاتی ہوئی رضوان کے کمرے میں گئی اور سامنے پڑے کاغذوں پر بغیر پڑھے دستخط کرائی اور اماں کے پاس آ کر پڑھ گئی۔ انہیں بھی خوشخبری سنا دی، ساتھ ہی چاولوں کے گرنے کی۔ رضوان بغیر کھائے چلے گئے۔ ہم نے ڈبل روٹی سے کام چلا لیا۔ رات بھر میں ہائے ہائے کرتی اور پیر پٹکتی رہی۔ اماں نے کچھ دمائیں لگا دی تھی، ان سے سکون تو ہوا مگر شاید دلی اذیت زیادہ تھی کہ منہ سے ہائے ہائے نکلتی رہی۔ گوشی آپا حسب وعدہ آ گئی۔ پیر کے آبلے دیکھ کے سوالات کیے۔ میں نے گردن کی خراشیں دکھائی اور ساری بات بتا دی۔ وہ کچھ دیر چپ رہی، پھر لمبا سانس لے کر بولی، اچھا کیا، مگر بہتر تھا تم علیحدگی مانگ لیتی۔ جو کام اسے کچھ عرصے بات کرنا ہے تم خود کیوں نہ کرو، اپنی زبان سے مانگو اپنا حق۔ گوشی آپا آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ میرے کاٹو تو لہو نہیں بدن میں والا معاملہ۔ صحیح کہہ رہی ہوں، ان حضرت کو تمہاری قدر ہے نہیں، نہ فکر، سخت خود غرض انسان ہے۔ مجھے اپنی تو فکر ہے۔ میں رونے لگی۔ بے بسی میں کہاں جاؤں گی؟ کیوں؟ جو اس کا خدا ہے کیا تمہارا نہیں؟ وہ مشتعل ہوگی، اسے عیاشی کی اجازت ہے، تمہیں قید کیوں؟ اب آئے تو مجھے بلا لینا، دماغ درست کر دوں گی۔ مگر میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ چھالے ٹھیک ہو گئے، اماں کی محبت دو چند ہو گئی، دودھ ملائی کھلا کر میرا وزن بڑھا دیا، کھلا کر میرا وزن بڑھا دیا۔ اس روز میں صحن میں کھڑی تھی کہ اپنی جگہ ساکت بلکہ منجمد ہوگی۔ ماں چلی آ رہی تھی۔ میں بے اختیار 2 قدم آگے بڑھی۔ وہ کنی کترا کر ماں کی طرف ہو لی۔ میں متوقع نظروں سے دروازے کی طرف دیکھنے لگی۔ ابا کہاں ہیں؟ ماں نے خط نکال کر دیا۔ ابا کا خط، بے شمار تحائف میرے لیے بھیجے تھے، رضوان کے لیے بھی امریکن ڈالر تھے کہ وہ کار خرید لیں، اماں اور جمیلہ آپا، یہاں تک کہ ان کے میاں اور بچوں کے بھی کپڑے اور دیگر تحفے۔ ماں خط دے کر جیسے مطمئن ہو گئی۔ اماں سے یوں لپک جھپک گفتگو ہونے لگی جیسے اسی مقصد کے لیے آئی ہوں۔ ارے میرے بیٹا، رضوان کہاں ہے؟ بڑی لگاوت سے سوال کیا۔ اماں نے دورے کا بہانہ بنایا۔ اماں بہن سے خوش نہ تھی۔ خوش ہو؟ یہ سوال میری ماں مجھ سے کر رہی تھی، جواب بھی خود ہی دیا۔ ارے ہاں تو خوش کیسے نہ ہوگی، کوئی ایسا ویسا تو نہیں ہے میرا رضو۔ ارے میں نے مخمل میں ٹاٹ کا پیبند لگایا، قدر کر میری بھی اور سسرال کی بھی۔ پھر وہ اسی رو میں اماں سے مخاطب ہو گئی۔ ارے آپا، اس کے بال بچہ کیوں نہیں ہوا ابھی تک؟ علاج کرواؤ، کہیں بانجھ تو نہیں ہے؟ تمہارا ایک ہی بیٹا ہے، نسل کیسے بڑھے گی؟ خدا نہ کرے بانجھ کیوں ہوتی؟ اماں بگڑ گئی۔ اپنی بھی خبر ہے، 20 برس میں چوہے کا بچہ تک پیدا نہ کر سکی۔ تمہارے میاں کو بیٹے کی آرزو تھی اور ایسا تم نے چکر چلایا کہ وہ دوسری شادی کا بھی نہ سوچ سکے۔ واہ، کیا طاق کے تیر مارے تھے اماں نے۔ میرا دل باغ بلکہ گلزار ہو گیا۔ ماں بغلے جھانکنے لگی، غصہ اتارا مجھے ناتما پر۔ چل ادھر سے، دفع ہو کمینی، کنسوئیاں لینے کی عادت نہ گئی۔ آپا اسے کم نہ سمجھنا، اس نے میرا گھر اجاڑنے کی پوری کوشش کی تھی، ادھر کی ادھر لگانے میں، جھگڑا کرانے میں تیز بہت ہے۔ اسی وجہ سے میں اس کے باپ کو لے کر دور چلی گئی۔ 4 چوٹ کی مار دو اسے، تب دماغ درست ہوگا۔ اماں ایک دم سرخ پڑ گئی۔ دماغ تو تمہارا جگہ سے کھسک گیا ہے، وہ تیز آواز میں چیخی۔ میری بہو سے بات کرتے ہوئے ذرا تمیز سیکھ کر آؤ۔ تم کو کس نے یہ حق دیا کہ اس بےہودہ لہجے میں بات کرو؟ پتہ نہیں کس گھٹیا گود میں پرورش پائی ہے تم نے، جس نے بات کرنے کی تمیز نہیں سکھائی۔ اب تو بڑھاپا آ گیا تمہارا، مگر تم کتے کی دم کی طرح ٹیڑھی کی ٹیڑھی رہی۔ خبردار، یہ ایک شریف باپ کی بیٹی اور شریف گھر کی بہو ہے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس سے مخاطب ہونے کی؟ یاد رکھو کہ تم عزت نہیں کرو گی تو لوگ بھی دھتکاریں گے۔ میرے گھر میں منہ بند ہی رکھنا، ورنہ 1 کی 10 سنو گی۔ آہ، کیا بات تھی اماں کی آواز، شعلے برساتا لہجہ، میری حمایت میں عزت سکھاتا گرجتا برستا لہجہ۔ اس کے بعد ماں کی کھسیانی حیران صورت، برسوں کی لگی آگ پر ٹھنڈی فوار برس رہی تھی۔ میں تو جیسے بلند ہو گئی تھی، سرشار ہو رہی تھی، روح کے سارے زخم صاف ہو گئے۔ ارے واہ، میری بیٹی ہے، ماں بہت زیادہ کھسیانی ہو رہی تھی۔
بیٹی کا نام ہی سنا ہے تم نے، دیکھا نہیں کہ کیسی ہوتی ہے۔ اس بیٹی کے جسم پر تمہارے ہاتھوں نے زخم لگائے، جلایا، اور نہ جانے کتنے زخم اس کی روح پر لگائے ہوں گے۔ اس کی سہمی صورت اور گھبرایا ہوا چہرہ میں کبھی بھول نہیں سکتی۔ بیٹیوں کے ساتھ ایسا سلوک ڈائنیں کر سکتی ہیں، عورت نہیں۔ خدا کا خوف تم کو نہ تھا، تم دنیا سے ہی ڈرتی۔ تم سمجھتی تھی جیسے اس کے باپ کو الو بنایا سب کو بنا لو گی۔ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، خدا پوچھے گا تم سے امینہ، تمہارے ایک ایک ظلم کا حساب لے گا۔ معصوم بے گناہ بچی کے ساتھ جو سلوک تمہارا تھا، اس کی جواب دہی کے لیے تیار رہو۔ وقت نزدیک ہے، توبہ ہی کر لو، شاید دردناک انجام سے بچا لے۔ اماں کا غصہ کم نہیں ہو رہا تھا اور ماں کو جان بچانے کے لیے بھاگنا پڑا۔ ضروری ملنا ہے کہہ کر نہ جانے کس کے گھر چلی گئی۔ میں نے ابا کا خط اماں کو دے دیا، لگے ہاتھوں یہ معاملہ بھی صاف ہو جائے۔ ماں رات کو آئی تو اماں نے جواب طلبی کی، کدھر ہے امریکن ڈالر؟ رضوان کے لیے بھیجے ہیں، تمہیں آتے ہی دینا چاہیے تھے، امانت تھی اور وہ بھی تحفے۔ ماں کا خیال تھا میں ساس کو خط نہیں دکھاؤں گی، اوپر کا سانس اوپر نیچے کا نیچے۔ صبح کیا کم وظیفے سن چکی تھی، رنگ اڑ گیا۔ ڈالر چوری ہو گئے، تحائف کا باکس ایئرپورٹ پر گم ہو گیا۔ یہ جواب سن کر اماں آپے سے باہر ہو گئی، کمزور ہو گئی تھی، غصے کی برداشت نہیں رہی تھی۔ ارے امینہ ذرا سامنے آ کر بات کر، میں تو تجھے صرف بدتمیز اور کمینہ سمجھتی تھی، تو ڈاکو ہے، وہ بھی امانت میں خیانت کرنے والی۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ایسے لوگوں پر لعنت بھیجی ہے، تو ہے تجھ پر، حق غضب کرنے والی، ظالم، بیٹی کے مال کو ہضم کرنے والی۔ ارے اور کون کون سی خوبیاں ہیں تیرے پاس، دکھا مجھے، بتا۔ برسوں سے ہماری رشتے دار ہے اور میں نے تجھے آج پہچانا۔ تو تنگ خاندان ہے، ننگ خاندان ہے۔ توبہ توبہ، میں تو شکرانے کے نفل پڑھوں گی کہ تیرے پاس سے میری بہو جان بچا کر میرے پاس آ گئی، ورنہ تو قاتل بھی ہو سکتی تھی۔ اماں کا غیظ و غضب انتہا پر تھا۔ ستم یہ ہوا کہ گوشی آپا بھی ساتھ آ گئی تھی اور بوا بھی موجود۔ ادھر اماں نے اپنا باکس اٹھا کر دروازہ پار کیا، ادھر گوشی آپا کا قہقہ بلند ہوا۔ اماں بیچاری گھبرا گئی، پھر افسوس کرنے لگی، ہائے کیا ہو گیا مجھے، مہمان کو ذلیل کیا، کچھ لحاظ نہ کیا، توبہ توبہ، اللہ معاف کرے مجھے۔ گوشی آپا نے بتایا کہ ان کے گھر جا کر ماں نے اماں کے مجھ پر ظلم ڈھانے اور ابا کے بھیجے ہوئے تحائف اپنے قبضے میں دبانے کے قصے سنائے۔ غرض یہ کہ ماں بیچاری کی داستان تو پورے خاندان میں مشہور ہوئی اور میرا تو دل فضا میں کلکاریاں مارتا اچھل رہا تھا، بادلوں کے ساتھ پرواز کر رہا تھا۔ میری روح ہلکی پھلکی تھی اور اب مجھے کوئی شکوہ نہ تھا۔ البتہ میں جو کبھی سوچا کرتی تھی کہ ابا کے پاس چلی جاؤں گی، ابا کوئی ترکیب مجھے پاس رکھنے کی کریں گے، اب اس کی امید نہ رہی کہ بھوکی شیرنی کا لقمہ بننا مجھے منظور نہ تھا۔ مجھے اپنی ساس اتنی عزیز ہو گئی کہ شاید میری اپنی سگی ماں بھی نہ ہوتی۔ رضوان کی شادی کی خبر گوشی آپا نے دی، یہ بھی کہ جمیلہ آپا خود بارات لے کر گئی تھی، ان کے میاں نہیں گئے تھے کیونکہ اماں سے پوشیدہ شادی پر وہ بھی خفا تھے۔ میں کچھ دیر کے لیے سناٹے میں گر گئی، کتنی غیر محفوظ تھی میں۔ اماں کا دم غنیمت تھا، فروخت کی آمد بڑھ گئی تھی، اب وہ صبح بھی آ جاتا دوائیوں کے بہانے۔ رضوان کی شادی نے میرا کیا بگاڑا، اب پتہ چلا۔ خاندان محلے والے جو اصل راز سے واقف نہ تھے اب واقف ہو گئے، یعنی میرے اور رضوان کے تعلق سے۔ جمیلہ آپا کے میاں بھی مجھ پر مہربان ہو گئے تھے، مذاق فرماتے، مجھ سے کہتے ہنسو، باتیں کرو، خوش رہا کرو، ہنستی ہوئی اچھی لگتی ہو۔ ان کی لگاوٹ بھی پاک جذبے کے تحت نہ تھی۔ اف میں کیا کروں، اس سے ایک شخص نے مجھے کھلے آسمان تلے لا کھڑا کیا، بجلی گرے یا طوفان برسے، دھوپ چلائے یا گدھ منڈلائیں، وہ اپنی خوشیوں کے جشن میں مگن ہوگا، بے رحم۔ اور اب جب کہ اس بات کو اس وقت کو برسوں گزر چکے، میں حیران ہوتی ہوں میری زندگی بھی کیسے طوفانوں سے گزری تھی۔ میں بہت چاہتی ہوں بھول جاؤں ان دہشت ناک راتوں کو اور خوفناک دنوں کو۔ برے دن ذہن کے پردے سے ہٹنے کا نام نہیں لیتے۔ پہل تو ہر لمحہ ہر منٹ ان واقعات سے ڈرتی رہی، پھر خوشیوں کا ریلا آیا اور بہا لے گیا میرے سارے خدشے۔ کبھی کبھی تنہائی میں سوچا کرتی، کیوں ہوا ایسا میرے ساتھ، ایسا تو نہیں ہوتا، مگر میں نے کسی شکوے گلے کے بنا ہر دکھ سہا۔ یہ کام اس طرح الٹ پھیر کے بجائے سیدھے راستے سے ہوتا یا کچھ بھی نہ ہوتا۔ اب تو میں اپنے عالی شان گھر میں نوکروں کی قطار کے ساتھ اپنے 4 بچوں کو سمیٹے دنیا جہان کی مسرتوں کے حصار میں شوہر کی بے پایا چاہت لیے ہوئے بے حد مصروف زندگی گزار رہی ہوں۔ بچوں کی معصوم سی حرکتیں، چھوٹی چھوٹی باتیں، ان کی کلکاریاں ساری سوچوں کو، منفی سوچوں کو اڑا لے جاتی، اور وہ جو میرا شریک حیات ہے، زندگی کا حاصل ہے، وہ مجھے کچھ سوچنے کی مہلت ہی کب دیتا ہے۔ پارٹیاں، دعوتیں اور رشتہ داروں سے راہ رسم، بچوں کے مسائل، اس سے تو ہر بات کا خیال رہتا ہے، وہ مجھے اداس یا فکر مند دیکھ ہی نہیں سکتا۔ ٹھہریے ابھی بتاتی ہوں۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں تنہا تھی اور ہر سمت اندھیرے لپک رہے تھے۔ تنہائی تو ازل سے میری ہم سفر ہے، مگر کچھ دن اماں کی پناہ نے بڑا حوصلہ دیا تھا مجھے۔ انہیں جب رضوان کی شادی کی خبر ملی وہ تڑپ گئی، انہوں نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے،
میری بچی، میں تیری قصوروار ہوں. دیکھ بیٹی، جب بھی تجھے کوئی دکھ پہنچے، تجھے خدا کا واسطہ رضوان کو بد دعا نہ دینا. وہ میرا اکلوتا بیٹا ہے، اسے بد دعا نہ دینا. دکھے دل کی دعا عرش تک پہنچتی اور بد دعا عرش کے کنگورے ہلا دیتی ہے، جو کبھی نہیں کھالی جاتی. بس اگر کبھی تمہیں مجھ بد نصیب سے کوئی سکھ ملا ہو، اس کے صدقے میں میری التجا یاد رکھنا. اماں بے حد مضطرب تھیں. میں حیرت سے انہیں دیکھتی رہ گئی. وہ سارا دن روتی رہی. میں تسلیاں دیتی رہی، مگر جانے کیسی بے قراری تھی انہیں کہ آنسو لکیروں کی صورت ان کے چہرے پر بہتے رہے. بیٹے کی بددیانتی نے انہیں بے یقین کر دیا تھا. صبح وہ نہیں اٹھی، نہ جانے کس وقت زندگی سے ناتا ٹوٹ گیا. میں انہیں ہلا جلا کر اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی. بوا نے آ کر دیکھا، وہ مجھے وہاں سے ہٹا دیا. وہ جمیلہ آپا کو فون کرنے گئی تو ایک ڈاکٹر کو بھی لے آئی. موت کی تصدیق تک میں نا امید نہ ہوئی تھی، مگر اب بدحواس ہو کر چیخنے لگی. محلے والے آ گئے. گوشی آپا کے گھر والے بھی فوراً آ گئے. جمیلہ آپا چیخیں مارتی آئی اور آتے ہی مجھے 2 ہتھوڑوں سے مارنا شروع کر دیا. میں سمجھی نہیں. جب انہوں نے محلے والوں کے سامنے میرا نام لے لے کر فریاد شروع کی تو میں سمجھی وہ اپنی ماں کی موت کا ذمہ دار مجھے ٹھہرا رہی تھی. یہ اگر رات کو ہی مجھے بلا لیتی، میں کچھ تو کرتی. ہائے، میری ماں کے دشمن گھر میں موجود تھے اور میں بے فکر رہی. اچانک میرا دل مضبوط ہو گیا، آنسو رک گئے. میں اٹھ کر دوسری طرف چلی گئی. اب میرا وہاں کیا تھا؟ گوشی آپا، ان کی امی اور کہیں پڑوس نے جمیلہ آپا کو برا بھلا کہنے سے روکنے اور انہیں حوصلہ رکھنے کی تلقین کرتی رہی. سب میری حمایت کر رہی تھی. بوا نے گواہی دی. چھوٹی بی بی نے کھانا کھلا کر ساری دوائیں پلا دی تھی. بی بی موت کا بہانہ ہوتا ہے. چھوٹی بی بی نے تو ایسی خدمت کی کہ اس کی مثال کوئی اپنی بیٹی بھی نہیں دے سکتی. اور جمیلہ بی بی، آپ نے کب اپنی ماں کا خیال خدمت کی؟ یہ تو بہو ہی تھی جس نے دن کو دن سمجھا، نہ رات کو رات. ہم تو اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہتے تھے. شام تک رضوان ماں نئی نویلی دلہن کے آ گئے. جمیلہ آپا کی خواہش تھی کہ ان کی دلہن بھابھی کی خدمت کے لیے کچن میں موجود رہوں، مگر میں اب نڈر تھی. گوشی آپا نے رضوان کو بھی شرمندہ کیا. کون سا موقع تھا دلہن کی رونمائی کا؟ جو لوگ افسوس کے لیے جمع ہوئے سب تمہاری دیدہ دلیری پر انگشتے بدندہ ہیں. تمہارا یہ اقدام ہی خالہ کی موت کا سبب سمجھ رہے ہیں. ذرا سا ظرف ہوتا تو کچھ دن اور اس خبر کو چھپا لیتے. خالہ جان جمیلہ آپا کے پیچھے پڑ گئی. انہیں اس موقع پر بھابھی کی خاطرداری آرام کا زیادہ خیال آ رہا تھا بنسبت افسوس کے. سب اپنی اپنی رائے دے رہے تھے جو 100% میرے حق میں تھی، مگر بیکار. دلہن کو تو اگلے دن ہی روانہ کر دیا گیا. رضوان 4 دن بعد گئے. چھٹی نہیں تھی. جمیلہ آپا دل کی بھڑاس نکال چکی تھی، پھر مجھ سے شر و شکر ہو گئی. مہینہ بھر رہ کر چلی گئی. بوا اب رات دن میرے پاس رہنے لگی. فاروق نے پیچھا نہ چھوڑا. بوا نے اسے 2 ٹوک کہا کہ وہ جمیلہ کے ساتھ آیا کرے یا ان کی موجودگی میں، مگر فاروق نے ڈٹائی اختیار کر لی. بوا نے ایک دن کہا، میں رضوان میاں سے تمہاری شکایت کروں گی، تو وہ تمسخرانہ ہنسنے لگے. عجب اڑیل ٹٹو تھا. ایک دن بوا کی غیر موجودگی میں آیا. میں نے دروازہ نہیں کھولا. حماقت یہ کی کہ کہہ دیا، بوا نہیں آپ بعد میں آئیے. وہ تو دروازہ توڑنے کے در پہ تھا. صحن میں ایک دروازہ تھا جو پچھلی گلی میں کھلتا تھا. میں نے وہ کھولا اور گلی میں سامنے جو گھر تھا وہاں گھس گئی. یہ زرمینہ کا گھر تھا. میرا اسے زیادہ میل جلنا تھا، مگر اسے مجبوری بتانی پڑی. وہ میرے ساتھ آ گئی. زور زور سے باتیں کرنے لگی. فاروق چلا گیا. تم اپنے میاں سے کہو تمہارا کوئی انتظام کرے، دنیا بہت خراب ہے. رضوان کو احساس دلواؤ. جمیلہ کے میاں سے اس کے بھائی کی شکایت کرو. لو، ان کی نظریں تو پہلے ہی بدل گئی تھی اور میں ان سے بے رحمی برتنے لگی تھی. بوا کے آنے کے بعد وہ چلی گئی، اپنے تعاون کا یقین دلا کر. بوا کہیں چلی جائیے تو مجھے بلا لیا کرو، میں درست کر دوں گی اسے. کتنا خوفناک زمانہ تھا وہ. راتوں کی نیند اڑ گئی تھی میری. خواب بھی ایسے دہشت ناک آتے کہ چیخ مار کر اٹھ جاتی. گوشی آپا سسرال گئی ہوئی تھی. انہوں نے میرے لیے کچھ تحائف بھیجے. ان کا بھائی خود لا کر دے گیا تھا. کس قدر شائستہ اور شریفانہ انداز تھے. میری طرف نظر اٹھا کر دیکھا تک نہیں. بوا نے بھی تعریف کی اور فاروق سے مقابلہ. مجھے ہنسی آ گئی. گوشی آپا کتنی مخلص تھی. انہیں میرا کتنا خیال تھا. اس خودغرض دنیا میں کچھ لوگ میرے ہمدرد بھی تھے. 7 ماہ یوں گزرے جیسے ہر دم انگاروں پر چل رہی تھی. سکون اور چین اماں کے ساتھ جا سوئے. ابا کو اپنی حالت زار کا لکھ کر ان سے واپس آنے کی التجا کی. وہاں سے جواب میں ابا کے دوست کا لمبا خط آیا. ہائے اللہ، میں ابا کی شفقت کے سائے سے محروم ہو چکی تھی. ابا کے دوست نے ان کی بیماری کا حال لکھا. ماں کی چلتر بازی. وہ ابا کو بیمار چھوڑ کر آئی تھی اور پھر واپس نہ گئی. ابا کا سارا روپیہ سمیٹ لائے. اب وہاں گھر میں ساز و سامان تو تھا، کوئی زی رونا تھا. ابا پیارے ابا ایسے دیس پردیس گئے کہ واپس آنا بھول گئے. ماں کو پتہ ہوگا، مگر مجھے اطلاع دینے کی ضرورت نہ سمجھی. وہ اماں کے انتقال پر بھی نہیں آئی تھی. لگتا تھا یہی گھر میرا قید خانہ ہے. زندگی یہی گزرنی تھی. یوں ہی ڈر ڈر کر میں روتی تو بوا آنسو پونچھتی. میں کیسے بے آسرا تھی. پھر میری زندگی کا وہ تاریک ترین دن طلوع ہوا. دن تو عام دنوں کا سا تھا، مگر شام غریبہ سی. رضوان نے قدم رنجہ فرمایا تھا.
7 ماہ بعد ان کی آمد بے مقصد نہیں ہو سکتی تھی۔ میرا دل کسی خدشے سے کانپ گیا۔ میرے آگے آ کر ایک لفافہ بڑھایا۔ یہ کیا ہے؟ میں اکلائی۔ خود دیکھ لو، پڑھ لو، طلاق نامہ ہے۔ میں اپنی کیفیت خود نہیں بتا سکتی۔ شاید سکتہ ہو گیا تھا یا دل کی دھڑکن رک گئی تھی۔ اتنا پڑھنا تو آتا ہوگا۔ دیکھ لو، تمہارے کردار پر الزام نہیں لگایا۔ ایسا کر سکتا تھا، مگر پھر اماں کی تم سے محبت کے صدقے میں ایسا نہیں کر سکا۔ ترس آ گیا۔ تمہارے تو ابا بھی زندہ نہیں، بالکل اکیلی ہو۔ جاؤ خالہ امینا کے پاس، بہت چاہنے والی ہیں وہ، ان کا دامن تھامو۔ میں جمیلہ کی طرف جا رہا ہوں، تم جہاں چاہو چلی جاؤ اور جو چاہو یہاں سے لے جاؤ۔ وہ مجھے دلدل میں دھکا دے کر خود پہاڑوں کی بلندی پر روانہ ہو گئے، جہاں ان کی خوشیاں تھیں، محبت اور زندگی تھی۔ یہاں میرے سامنے اندھیرا اور گہرا ہو چلا تھا۔ بو آئی تو میں ان کے کندھے پر سر رکھ کر حلق پھاڑ کر روئی تھی۔ یہی تھا میرے بس میں۔ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا تھا۔ میرے چاروں جانب طوفان امڑ رہا تھا، زبردست طوفان۔ ہزاروں بلائیں میرے آس پاس چیختی، چلاتی، چنگھاڑتی گھوم رہی تھی۔ میں اکیلی تھی اور رو رہی تھی۔ کیوں نہ روتی؟ کسی کا ہاتھ میرے سر پر نہ تھا، کسی نام کا فخر ساتھ نہ تھا، کوئی بڑھ کر تھامنے والا نہ تھا۔ میں گھٹنوں کے بل زمین پر ڈھہتی چلی گئی۔ انسان کتنا ناشکر ہے، جلدی ہمت ہارنا اور مایوس ہونا اور خدا کی نعمتوں کو بھلا دینا۔ جب مایوسی میں مرنے کو تھی، بوا نے فرشتہ رحمت بن کر مجھے حوصلہ دیا۔ واقعی گرتوں کو اٹھانے والی طاقت تو کوئی اور تھی، اس نے ہی مجھے اٹھایا تھا۔ بوا مجھ سے مخاطب تھی۔ سنو بی بی، رونے کو تو عمر پڑی ہے، شام ہو چکی ہے، رات سر پر کھڑی ہے، رات بھی اندھیری ہے، تم اب کسی کی عزت نہیں ہو کہ کوئی لحاظ کرے گا۔ یہاں سے ابھی نکل چلو، ورنہ الزام لگانے والے نہ جانے کیا کیا کر ڈالیں۔ میرے پیروں سے جان نکل چکی تھی، ذہن کچھ سوچنے سے عاری تھا۔ بوا نے کچھ کپڑے اور دیگر سامان بیگ میں ٹھوسا اور میرا ہاتھ تھامے دہلیز پار کر گئی۔ کہاں بوا، کہاں؟ میں لڑکھڑاتی زبان میں پوچھتی رہی۔ وہاں جہاں 4 لوگ گواہی دینے والے ہوں کہ رات تم نے وہاں گزاری۔ میں نیم مدہوشی میں تھی۔ کہاں لے گئی بوا؟ آوازوں سے اندازہ نہ ہوا۔ پھر ایک لمبی نیند تھی اور حواس غائب۔ بہر صبح خوش رنگ خوش جمال تھی۔ گوشی آپا کا گھر تھا اور دوپہر تک گوشی آپا بھی پہنچ گئی۔ رشتے دار آتے، رضوان کو تیروں کا نشانہ بناتے، مجھ سے ہمدردی کرتے۔ گوشی آپا کے ذات سے میرے تپتے دل کو سکون ملا۔ انہیں اب تک ابا کی وفات کی خبر نہ تھی۔ میں نئے سرے سے روئی۔ اب نہ جانے یہاں کتنا رہنا تھا۔ جمیلہ آپا آ کر ہمدردی جتا گئی اور بس اماں نے مجھے تسلی دی تھی کہ مرنے سے پہلے وہ میرا انتظام کر کے جائیں گی۔ کیا کیا انہوں نے؟ میں ہچکیوں کے ساتھ رو رو کر خالہ جان سے شکوہ کر بیٹھی۔ انہوں نے غلط دعویٰ نہیں کیا تھا بیٹی، انتظام کر گئی ہیں وہ، فکر نہ کرو۔ اب رونا دھونا چھوڑو اور خوش ہو کہ آزادی مل گئی، آسانی سے اور جلد۔ میں رونا دھونا بھول گئی۔ ان کے چہرے پر پراسرار مسکراہٹ تھی۔ مگر اب میں کہاں جاؤں گی؟ ان کی مسکراہٹ سے سٹ پٹا کر میں نے کہا، ہائے معصوم۔ گوشی آپا نے مجھے لپٹا لیا۔ یہاں تکلیف ہے کوئی؟ ہم کیا کاٹتے ہیں تمہیں؟ شکریہ ادا کرو، کارنش بجا لاؤ۔ مگر ٹھہر جاؤ، راضی آ جائے تو تمہیں کارنش اور تسلیمات سکھائے گا۔ اسے بڑا شوق ہے جھک جھک کر ساتھ سلام کرنے کا۔ گوشی آپا سراسر مذاق کر رہی تھی۔ میں ٹکر ٹکر انہیں دیکھنے لگی۔ یہ لوگ میری بے بسی کا اثر کیوں نہیں لے رہے؟ گوشی آپا ہی نہیں، ان کی دونوں بہنیں اور بلکہ خالہ جان بھی مجھے ہنسانے کے لیے عجیب مضحکہ خیز حرکتیں اور باتیں کرتی۔ یہاں تک کہ ایک دن راضی بھی آ گیا، بلکہ آ گئے۔ اس وقت 5 ماہ گزر چکے تھے اور میں کچھ بے فکر بھی ہو گئی تھی۔ راضی گاتے، گنگناتے، مسکراتے آئے تھے، دلچسپ اور حاضر جواب۔ پھر خالہ جان نے مجھے اماں کا خط دکھایا، جس میں انہوں نے میرے انتظام کے لیے خالہ جان کو آمادہ کرنے کی کوشش کی تھی، اور خالہ جان نے بھی آمادگی کے ساتھ عہد کیا تھا۔ تو اس طرح میرا نکاح راضی سے ہوا۔ اماں نے خود درخواست کی تھی خالہ جان سے کہ ان کی موت کے بعد اگر رضوان کوئی ایسی ویسی حرکت کرے تو وہ مجھے اپنی بہو بنا لے۔ شادی خاصی دھوم دھام سے کی خالہ جان نے۔ ان کا اکلوتا بیٹا تھا اور وہ لوگ خاصے خوشحال بھی تھے۔ پھر میں ان کے بیٹے کی پسند، ان کی بیٹیوں کی خواہش تھی۔ راضی کو ان کی آئیڈیل مل گئی تھی۔ ان کی مسرتوں کا تو ٹھکانہ نہ تھا۔ وہ گوشی آپا کی شادی پر پہلی بار مجھے دیکھ کر فریفتہ ہو گئے تھے اور عہد کیا تھا کہ اس لڑکی کو حاصل کرنا ہے۔ مگر جب معلوم ہوا تو ان کے جذبات پر اوس گر گئی۔ پھر انہوں نے دامن بچا لیا، اور جب انہیں خبر ملی میں ان کے گھر میں موجود ہوں، آزاد، تب انہوں نے جشن منایا۔ شادی کے چند دن بعد ہی ان کے منہ سے بے ساختہ نکلا، بڑے بدقسمت ہے رضوان بھائی جو تمہاری قدر نہ کر سکے۔ لگتا ہے کہ وہ اندھے ہو جاتے تھے گھر آ کر۔ راضی تو واقعی میرے عاشق تھے، میں شکر ادا کرتے نہ تھکتی۔ گوشی آپا نے مجھے پڑھنا لکھنا سکھایا، ٹیوٹر رکھی گئی۔ راضی اعلیٰ پوسٹ پر تھے، پوزیشن تھی، ویسے بھی ہر جگہ ہر دل عزیز تھے۔ انہوں نے میرا اعتماد بحال کیا۔ انہیں میری جہالت، کم علمی سے کوئی شرم نہ آئی، ہر جگہ لے گئے، سیر تفریح کہیں کمی نہ کی، یہاں تک کہ سوئٹزرلینڈ لے گئے۔ انہیں سرکاری وفد کے ساتھ جانا تھا، مجھے ذاتی خرچ پر لے گئے۔ میں جو تصور نہیں کر سکتی تھی انہوں نے اس تک رسائی دلوائی۔
بغیر منہ سے کہے ہر ضرورت پوری کی۔ اف، میری آسائشیں کہاں تک بیان کروں۔ میں خوابوں کے جزیرے میں حکمرانی کر رہی تھی، جہاں صرف خوشیاں تھیں، رنگ رنگ کے پھول تھے، تتلیاں اور خوش آواز پرندے، گنگناتے جھرنے اور نہ جانے کیا کچھ۔ میں خوشیوں سے لباب بھری ہوئی تھی، اور اب میری کوئی خواہش باقی نہ رہی تھی۔ محبوب شریک زندگی، پیارے پیارے بچے، آسائشیں، آرام، میرے عروج کی کوئی حد تھی۔ خوشیاں میرے گرد، میرے اطراف میں رقص کرتی تھی، اور کیا چاہیے۔ اور یہ اس دن کا واقعہ جب میں ڈاکٹر سرود کے کلینک گئی تھی۔ یوں تو میں ڈرائیور کے ساتھ اکیلی ہی چلی جاتی تھی، بلکہ اب تو میں ڈرائیور بھی کر لیتی تھی، لیکن اس دن راضی گھر پر تھے۔ بچے ان کے گلے کا ہار ہو رہے تھے، وہ انہیں سیر کرانے جانے لگے تو میں نے یاد دلایا، آج میں نے سرود سے ٹائم لیا ہوا ہے۔ چنانچہ وہ انہیں لے کر کلینک کے باہر کھڑے ہو گئے۔ میں اندر چلی گئی، ماں اپنی نٹکھٹ معطر کے ساتھ۔ میرے بچوں کے شوق بھی عجیب ہیں، انہیں سڑک کی سیر بھی مرغوب ہے۔ ڈاکٹر کے پاس ایک خاتون پہلے سے بیٹھی تھی، وہ پردے کے پیچھے سے ابھی معائنہ کرا کر آئی تھی۔ ڈاکٹر انہیں کچھ ہدایتیں دے رہی تھی، ان کی رپورٹیں میز پر کھلی پڑی تھی۔ ڈاکٹر ان میں سے کچھ خاص نکات پڑھ کر انہیں سمجھا رہی تھی۔ 7 سال کوئی لمبی مدت نہیں ہوتی کہ بندہ کسی کو بھلا دے۔ میں تو انہیں پہچان چکی تھی۔ 7 سال میں میری ظاہری حیثیت واقعی اتنی بدل چکی تھی کہ جس نے 2-1 بار مجھے دیکھا ہوگا اب پہچان نہیں سکے گا، اور ان صاحبہ نے مجھے غور سے پہلے دیکھا بھی نہ ہوگا۔ میں تو خود سے کچھ ہو گئی تھی۔ انہوں نے جب مجھے دیکھا تھا، میلے کچیلے حلیوں میں، غم و اندوہ کے عالم میں، صدمے سے بے حال، ظلم کی چکی تلے پستی ہوئی بے آسرا لڑکی تھی۔ اب میرے جسم پر قوس قزح کے رنگوں کی قیمتی ساڑی تھی، میرے کانوں اور گلے میں ڈائمنڈ کے ٹاپس اور لاکٹ تھا۔ لمبے براؤن بال بڑے سے جوڑے کی شکل میں تھے، جس پر موتیا کی کلیوں کا گجرا لپٹا ہوا تھا۔ میرا حال بدل چکا تھا۔ میں ایک پراعتماد ایڈوانس صاحب ثروت عورت تھی، باوقار عورت، بلکہ خاتون۔ معطر بار بار میز کی طرف لپک رہی تھی۔ وہ اسٹیتھوسکوپ کی ڈوری چبانے کی شائق تھی، اسے رنگین پینسلوں سے بھی دلچسپی تھی، بی پی آپریٹر سے بھی۔ معطر بے حد حسین بچی، اس کے سنہری ریشمی لچے دار بال اور سیب جیسے سرخ گال، نیلی آنکھیں اور چلبلا پن راستہ چلتے لوگوں کو متوجہ کر دیتا ہے۔ ان خاتون کو بھی معطر سے دلچسپی ہو رہی تھی، وہ اسے چھو رہی تھی، چھیڑ رہی تھی، اور جب انہوں نے اسے اپنی گود میں لینا چاہا تو معطر برا مان کر منہ میرے کندھے میں سر دے کر بیٹھ گئی۔ وہ اجنبیوں کو پسند نہیں کرتی۔ خاتون خسیانی ہو گئی۔ آپ کی بیٹی ہو بہو آپ کی کاپی ہے، انہوں نے کہا، اور اپنے کاغذات سنبھالتی ہوئی اٹھ کر چلی گئی۔ میں نے سربت سے پوچھا، ان کو کیا تکلیف ہے؟ اولاد نہیں ہے، دولت بہت ہے، اولاد ہو بھی نہیں سکتی۔ یہ خاتون پنڈی سے خاص طور پر مجھے دکھانے آئی ہیں۔ زن 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 پوری ٹرین میرے اوپر سے گزر گئی۔ کتنی بے خبر تھی میں، فلم کی طرح کتنے حسین آنکھوں تلے سے گزر رہے تھے۔ میں سربت کو دکھائے بغیر باہر آ گئی۔ سامنے ہی راضی بچوں کے لیے کھڑے تھے، وہ خاتون بھی وہیں تھی اور رضوان بھی۔ فراز راضی کی گود میں تھا، وہ خاتون اسے چھیڑ چھاڑ کر رہی تھی۔ مجھے آتا دیکھ کر راضی نے فراز کو گود سے اتارا اور معطر کو میری گود سے لے لیا۔ وہ باپ کی شہداد جھٹ لپٹ گئی۔ انہوں نے اسے گدگدایا تو وہ سر پیچھے لٹکا کر کھلکھلا کر ہنسی، کل کل جیسے نکرئی گھنٹیاں بجی ہوں۔ اس کی ہنسی بہت پیاری تھی۔ رضوان نے مجھے بغور دیکھا۔ چلیں؟ میں نے نظر انداز کیا، شاید میں رضوان کا سامنا کرتے گھبرا رہی تھی۔ ہاں چلتے ہیں، راضی معطر کو اچھالتے ہوئے بولے۔ دراصل عرصے بعد رضوان زواہد سے ملاقات ہوئی ہے۔ تم ان کی بیگم سے ملی؟ میں جواب دیے بغیر سیاہ مرسیڈیز کی طرف بڑھ گئی۔ فرنٹ ڈور کھولتے ہوئے میری گردن کچھ بلند ہوئی۔ میں بیٹھی تو راضی نے معطر کو میری گود میں ڈال دیا اور راج مہاراج فراز کو ہانکتے ہوئے لائے پیچھے بٹھایا۔ رضوان کی نظریں مجھ پر اور معطر پر گڑی ہوئی تھی۔ ان لوگوں کو خدا حافظ کہہ کر گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے راضی گنگنا رہے تھے، میں آج بھی اپنے احساسات کو زبان نہیں دے سکتی، آتا ہی نہیں مجھے، سلیقہ ہی نہیں۔ لیکن میرے ہاتھ ٹھنڈے ہو رہے تھے، جسم کپکپا رہا تھا۔ ماضی تلخ واقعات کے ساتھ مجھ پر حملہ آور ہو گیا تھا۔ میں آج تک اس سے چھٹکارا نہ پا سکی تھی۔ راضی ہی میری مدد کرتے تھے۔ آج بھی انہوں نے میرے سرد ہاتھوں کو اپنی گرم ہتھیلی میں دبا کر تسلی دی۔ مجھ پر کتنے احسانات ہیں راضی کے، گنوانا چاہوں تو نہیں گن سکتی۔ میں کیا تھی، کیا ہو گئی، سوچتی ہوں تو یقین نہیں آتا۔ کیا خیال ہے رضوان بھائی آتے ہوئے انہیں ڈنر پر انوائٹ نہ کیا جائے؟ اتنے بے حس تو راضی نہیں، مگر آج جی نہیں، میں تلخی سے بولی۔ یار کیا ہو گیا، اس قدر تو پیار کر رہے تھے تمہارے بچوں کو، جب چاہیں میرے بچے، جب چاہیں تمہارے بچے، یہ ان کا خاص انداز تھا۔ میرے جیسے پچھو نے ڈنک مارا۔ آپ چپ نہیں ہو سکتے، میں چیخی۔ اب مسکرا نہیں سکتی، وہ اس سے بڑھ کر چلائے۔ میں ہنس پڑی۔ بچے تالیاں بجانے لگے۔ ایسی کتنی ہی ترکیبیں مجھے ہنسانے کی، دل کے بوجھ کو ہلکا کرنے کی ان کے پاس تھی۔ راضی نے میرے ماموں کو بھی تلاش کر لیا تھا، مجھے ان سے ملانے لے گئے۔
بتایا نہیں، میں تو خوشی سے پاگل ہو گئی۔ میں نے اس دن راضی کو فلک کی بلندی پر دیکھا، میری گردن اس بلندی کو سہار نہ سکی، جھک گئی۔ میرا میکا اب میں بچوں سے کہہ سکتی ہوں۔ اس بار چھٹیوں میں نانا کے گھر جائیں گے۔ کتنی حسرت تھی مجھے یہ الفاظ کہنے کی، مہکے جانے کی۔ اب میری کوئی حسرت نہیں رہی، ساری تمنائیں جو کبھی سوچی نہ تھی وہ بھی پوری ہو چکی ہیں۔ میں واقعی خوش قسمت ہوں، میرا ہر ارمان راضی نے پورا کیا۔ میں شرمسار ہو جاتی، میں اس قابل نہ تھی۔ اور اس کے کچھ عرصے بعد راضی کہہ رہے ہیں کہ میں رضوان کو معاف کر دوں۔ میں انہیں حیرانی سے دیکھ کر رہ گئی۔ میں نے کہا ہے تم صرف دل سے رضوان بھائی کو معاف کر دو، ان کی سزا پوری ہو چکی ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ میرے ضمیر پر کوئی بوجھ رہے۔ آپ کے ضمیر پر بوجھ؟ ہاں، میں نے حتی الامکان تمہیں ہر خوشی فراہم کی، تمہیں خوش دیکھنے، ہنستا دیکھنے کی خواہش میری تھی۔ میں اس میں کامیاب ہوا ہوں۔ میری آئندہ زندگی بھی تمہاری خوشیوں کے لیے وقف رہے گی۔ میں نے تمہیں اس وقت چاہا تھا رکشی، جب مجھے علم نہ تھا کہ تم شجر ممنوعہ ہو۔ میں نے بہت چاہا کہ تمہیں بھلا دوں، تمہارا خیال دل سے نکال دوں، مگر ممکن نہ ہوا۔ میں جانتا تھا تم میری نہیں بن سکتی، اب تم میرے لیے قابل احترام ہو، مگر یہ پاگل دل، میں نے تم کو بھلانے کی خاطر تم سے دوری بھی اختیار کی، دور دراز علاقے میں ٹرانسفر کرایا، امی سے مہینوں بعد ملنے آتا، لیکن یہ دل بے ایمان تمہیں ایک نظر دیکھنے کے لیے بہانے سے رضوان بھائی کے گھر لے جاتا۔ میں نظر نہ اٹھا پاتا کہ کوئی غلط خیال دل میں نہ آئے۔ شاید یہ میری پاکیزہ محبت تھی جو قدرت کو پسند آ گئی، یا اس نے تمہیں میرے لیے ہی دنیا میں اتارا تھا۔ فرشتوں کی غلط فہمی نے تمہیں رضوان بھائی کے گھر پہنچا دیا۔ فرشتوں نے کیوں؟ میں حیران ہو گئی۔ راضی بہت سنجیدہ تھے، اور یہ غیر سنجیدہ جملے مجھے عجیب لگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہر کام فرشتوں سے لیتا ہے، فرشتے بھی غلطی کر سکتے ہیں، تو انہیں فوراً ہی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ راضی پھر غیر سنجیدہ ہو گئے۔ میں الجھ گئی۔ پریشان نہ ہو، سنو، نکاح والے دن تک میں اس رات سے واقف نہ تھا کہ قدرت کے کسی پیچیدہ نظام کے تحت تم بطور امانت میرے لیے دوسرے گھر میں رکھوائی گئی ہو، تاکہ جب میں تمہارے لائق ہو جاؤں تب تک تم محفوظ رہو میرے لیے۔ رکشی، کیا تم نے کبھی غور نہیں کیا؟ یہ تمہارا ہوش اڑا دینے والا حسن جمال، قاتل ادائیں، تمہارے گھنے بالوں کی گھٹائیں، تم جو عمر خیام کی ربائی کی تفسیر ہو، جو ہر مرد کی اولین تمنا ہوتی ہے، پھر رضوان بھائی تم سے متاثر کیوں نہیں ہوئے؟ انہیں وہ سب کیوں نظر نہیں آیا جو میں نے دیکھا اور دل ہار گیا؟ ان کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ تھی، ظالم سماج نہ تھا، پھر کس لیے؟ میری جانے جانا، عقل سے کام لو، اس لیے کہ تم میرے لیے تھی، تمہیں میرے لیے دنیا میں اتارا گیا تھا، اور میری پہلی نظر کی محبت اس کا ثبوت ہے۔ کوشی کی شادی میں نے تمہیں دیکھا اور اسے بتا بھی دیا کہ تم میری ہو۔ پھر اس راز کے افشا ہونے پر میں تمہیں بھلانے کی ہر ممکن کوشش کرتا رہا، مگر تم میرا نصیب تھی۔ تو غور کرو، اور میں نے اپنی محبت کا پورا خراج ادا کیا ہے، اپنی پوری زندگی دے کر، اپنی وفا، تابع داری، دلداری سے اسے عشق کے درجے پر پہنچا دیا۔ وہ بے حد سنجیدہ تھے۔ میں ساکت بیٹھی تھی، زبان تائید نہ کرے، دل تو اقرار کر رہا تھا۔ رکشی، تم تو میرے دل میں دھڑکتی ہو، میری روح میں رچی بسی ہو۔ تمہیں کبھی بھی کوئی شکایت مجھ سے ہوئی؟ نہیں، میں نے گردن ہلا کر زبان سے بھی انکار کر رہی تھی۔ تو میری آواز سنو، میرے دل کی آواز۔ فرشتوں کی غلطی کو سزا نہ بناؤ، وہ اپنی اس غلطی کی تلافی کر چکے ہیں۔ تمہیں جو کا تو پوری پاکیزگی کے ساتھ مجھ تک پہنچانے کا عمل، یہ معجزہ نہیں، اور اس کے لیے میں تم سے پہلی بار ایک سوال کر رہا ہوں۔ تم نے رضوان بھائی کے لیے بد دعا کی کبھی بھی؟ ہاں کی تھی، میں بول اٹھی، کیونکہ اب چپ رہنا ممکن نہ رہا تھا۔ طوفان میں اکیلا چھوڑ کر جانے والوں کے لیے دعاؤں کے ہار نہیں پروئے جاتے۔ میں تلخ ہو گئی، اور مجھے وہ وقت یاد آ گیا، وہ جو میں بھول چکی تھی۔ رات اور شام گلے مل رہی تھی، میں پیروں میں سکت نہ تھی، اور بوا مجھے گھسیٹتی ہوئی سڑک پر لائی تھی۔ آہیں اور چیخیں میرے گلے سے نکل کر فضا میں پھیل رہی تھی، اور میرے دل کی صدا آواز بن گئی تھی۔ مجھے یاد آ گیا، میں رو رو کر چیخ کر کہہ رہی تھی، رضوان، خدا تمہارا بیڑا غرق کرے، میرا تم سدا نامراد رہو۔ جیسا تم نے مجھے اکیلا کیا ہے، اللہ تمہیں بھی اکیلا کرے۔ جس طرح تم نے مجھے اجاڑا ہے، اللہ تمہیں بھی اجاڑے گا۔ تمہیں بد دعا کرتے ہوئے خدا کا خوف نہ تھا؟ بد دعا بھی گناہ کے دائرے میں آتی ہے۔ تم نے گناہ کیا ہے، خدا را اب اس کا کفارہ ادا کرو، اس سے پہلے کہ قدرت۔ رکشی، تمہاری بد دعا آج تک رضوان بھائی کا پیچھا کر رہی ہے، انہیں اس سے نجات دلا دو، آزاد کر دو۔ مکافات عمل کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ رضوان بھائی بھابھی کی اجازت سے دوسری شادی کر رہے ہیں۔ اولاد کے لیے لڑکی والوں کا مطالبہ ہے کہ وہ پہلی بیوی کو طلاق دیں۔ بھابھی بہت پریشان ہے، جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا وہی ہو رہا ہے، اب ان کو معاف کر دو۔ اس دن تمہاری آزادی کا دن تھا، تمہارے ساتھ ظلم نہیں ہوا، قدرت نے یہ موقع فراہم کیا تھا، اس کے اشارے کے بغیر تو کچھ بھی ممکن نہیں ہوتا نا۔ اس دن رضوان بھائی سے تمہیں
واگزار کروایا تھا قدرت نے۔ رضوان بھائی نے احسان کیا تھا تم پر، میری امانت واپس کی تھی جو کہ تو انہیں خیانت کا خیال تک نہ آیا تھا، اس لیے کہ تم فرشتوں کی غلطی سے ان تک پہنچی تھی۔ قدرت نے تمہاری محرومیوں، دکھوں اور صبر کے عوض وہ کام انعام کے طور پر کروایا۔ تمہیں میرے پاس اسی طور آنا تھا کیونکہ تم میری تھی۔ ابا نے تمہیں حق دیا تھا کہ تم اس دروازے میں داخل ہو جاؤ جو دراصل تمہارے لیے سجایا سنوارا گیا تھا۔ وہ دروازہ میری زندگی کا تھا رکشی، اس لیے گناہ کا کفارہ ادا کرو۔ تم رب کے حضور سجدے میں گر کر رضوان بھائی کی بد دعا کو واپس لینے کی دعا کرو۔ بس یہی میری پہلی خواہش ہے۔ انہیں دل سے معاف کر دو، اس لیے کہ وہ بے قصور تھے، انہیں تو میرا امانت دار بننا تھا۔ راضی چپ ہو گئے اور مجھے اب ایک بھولی ہوئی بات یاد آ گئی، اماں سغرا کی التجا، میرے رضوان کو بد دعا نہ دینا، کبھی بد دعا نہ دینا۔ اف اماں، آپ کی محبت، سلوک اور مہربانیوں کے صدقے میں اپنی غلطی کا کفارہ دوں گی، ضرور دوں گی۔ میں نے معاف کیا، رضوان کو معاف کیا اماں، میں کم ظرف تھی، آپ کی التجا کو بھلا دیا۔ اف، بھول گئی۔ آپ تو میری نجات دہندہ ہیں، آپ نے میری منزل فراہم کی تھی مجھے، آپ نے اس گھر تک مجھے پہنچایا تھا اور میں بھول گئی۔ مجھے کفارہ دینا ہے، کہیں اس غلطی کی سزا مجھے کسی دکھ سے روشناس نہ کر دے۔ میں جلدی جلدی وضو کر رہی ہوں، کہیں وقت گزر نہ جائے، قبولیت کا وقت، مجھے توبہ کرنی ہے۔ وقت گزرنے سے پہلے رضوان کی بد دعا کا اثر ختم کرنے کی دعا، التجا کرنی ہے رب سے جس نے مجھے راضی سے نوازا ہے۔ واو، بہت ہی ڈفرینٹ اور بہت ہی اچھا ناول تھا، مجھے بہت اچھا لگا۔ مطلب سٹارٹنگ میں مجھے لگا کہ یار کیا بورنگ سا ناول ہے، پتہ نہیں مجھے پڑھنا بھی چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ ایک دو ناول ایسے ہیں جو میں نے پڑھے ہیں تو مجھے بھی انٹرسٹ فیل نہیں ہوا ان کو پڑھنے میں، اور آپ لوگوں نے بھی کہا کہ کوئی اسٹوری ہی نہیں ہے اس کی، تو سم ٹائمز ایسے ہو جاتا ہے کہ ناول کبھی بہت اچھے ہمیں مل جاتے ہیں، کبھی بہت ہی بورنگ ہوتے ہیں، لیکن اب یہ جو ناول ہے یہ بہت اچھا تھا، مجھے تو بہت اچھا لگا، اس کی سٹوری بھی بہت اچھی لگی، اور اینڈ پر جو وہ بات کہی تھی نا کہ فرشتوں سے غلطی ہو گئی، واہ، مطلب اتنی اچھی بات اور اتنے اچھے طریقے سے اس نے اس کو کہا نا کہ اپنی بد دعا واپس لو۔ بہت ہی زبردست ناول تھا اور یقیناً آپ لوگوں نے انجوائے کیا ہوگا۔ پھر ملتے ہیں کسی اور اچھے سے ناول کے ساتھ، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔